السلام علیکم. نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. راز حیات مہک خانم قسط نمبر 9. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جبران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی نظریں سیدھی بالکنی کی طرف گئیں جہاں وہ کھڑی تھی. سرد رات کی نمی، خاموش آسمان اور اس کے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ جسے نکلتے دھوئیں کے مرغولی خلا میں تحریر ہو رہے تھے. نہ کوئی چادر نہ سویٹر، صرف وہ اور اس کے اندر کی تپش. اپنے اندر اٹھتے طوفان کو خاموش کروا رہی ہوں. اس کی آواز میں ایسی تپش تھی کہ جبران کے قدموں تلے زمین کھسک گئی. ایک خاموش جلتا ہوا لاوا تھا جو اس کے لفظوں کے ذریعے باہر نکل رہا تھا. کیا مطلب؟ جبران نے سرد ہواؤں کے بیچ اس کے جلے ہوئے لہجے کو تھامنے کی کوشش کی. میرا پاکستان آنے کا مقصد پورا ہوا جبران. مجھے میرا مجرم مل گیا ہے. وہ سامنے بہتے دریا کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کی نظریں آنکھیں ماضی کے کسی تہہ خانے میں اتر چکی تھیں. جبران کی آنکھیں پھیل گئی. کون؟ وہ جانتا تھا جو نام زبان پر آئے گا وہ سب بدل دے گا. داور خان. ایک لفظ جیسے قیامت کا پتھر دل پر آ گرا ہو. کمرے کی در و دیوار خاموش تھے مگر ان کی خاموشی بھی بول رہی تھی. جبران پیچھے ہٹا. اسے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا. تو اب؟ تو کیا مطلب؟ اب ہم مزید یہاں کیسے رکے؟ یا تم سیدھا اس کا کام تمام کر دو؟ جبران کا مشورہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی حالت میں نکلا تھا. نہیں. وہ بدستور دریا کو دیکھ رہی تھی. مجھے اپنی بہن چاہیے جبران. اس کے بعد جو ہونا ہے ہوگا. اس کا لہجہ پرسکون تھا مگر وہ سکون طوفان سے پہلے والی خاموشی جیسا تھا. لیکن ہم یہاں پر مزید کیسے رک سکتے ہیں؟ ہر پل خطرہ ہے. اس نے گہری سانس اور اچانک جیسے کوئی تلخ مذاق ہو. تم یہاں سے کود جاؤ تو ہمیں کافی وقت مل جائے گا رکنے کا. جبران کے چہرے سے رنگ اڑ گیا. وہ پیچھے ہٹا جیسے حقیقت میں پھینک دیے جانے کا خوف اسے جکڑ رہا ہو. حرم نے پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی. وہ نظر تن سے زیادہ بے نیازی میں ڈوبی تھی. سگریٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے نکلا اور دریا کی بے رحم گہرائیوں میں جا گرا. پھر وہ پلٹی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی. جبران بالکنی کے کنارے آ کر نیچے جھانکا. دریا اپنی روانی میں تھا لیکن اس کے نیچے جھانکنا جیسے موت کی آنکھوں میں جھانکنے جیسا تھا. وہ ہولے سے بڑبڑایا. خطرناک عورت ہے یہ. اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے ہو لیا. واپس آ کر اسما خانم کے قریب آ بیٹھی تھی. جب انہوں نے اس کی غیر موجودگی کا سبب پوچھا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. ایک ضروری کال آ گئی تھی. اس کے لہجے میں روایتی شائستگی تھی لیکن نگاہیں بار بار انارا پر جا ٹھہرتی تھیں جو بہرام خان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی. نہ جانے کیوں حرم کو وہ کچھ اپنے جیسی لگی. وہی معصوم شرارت، وہی نرمی، شاید کوئی نادیدہ رشتہ، کوئی اندیکھے لمس کی یاد. ماحول میں خاص قسم کا سکون تھا لیکن وہ خاموشی داور خان کی تیز آواز سے چیر گئی. لالا اگر کچھ اور باقی ہے تو وہ بھی بتا دیں. اس کے لہجے میں چبھتا ہوا طنز تھا جیسے کسی گہری ناراضگی کو باتوں میں چھپایا جا رہا ہو. حیدر خان جو روبان خان سے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے متوجہ ہو گئے. کیا مطلب؟ حیدر خان نے نہ سمجھی سے داور خان کی جانب دیکھا. مطلب یہ کہ جیسے میرے بغیر زارون اور باران کی شادیاں طے کر دیں ویسے ہی شامیر کو بھی کہیں بیاہ نہ دیا ہو. یہ سنتے ہی جیسے شامیر اپنی جگہ سے اچھل گیا. وہ فوراً زارون کی بات یاد آئی. وہی بات جس میں اس نے پری گل کے لیے شامیر کا نام لیا تھا. دل کی دھڑکن ایک لمحے کو جیسے رک سی گئی. نہیں، اس کے لیے ہم نے کچھ اور سوچا ہے. حیدر خان کی گہری آواز نے کمرے کا درجہ حرارت جیسے کم کر دیا. شامیر نے حیرت، خوف اور تجسس سے باری باری باران، زارون اور آخر میں اپنے والد کی جانب دیکھا. جبران بیٹا. حیدر خان نے اگلی بات کے لیے نگاہیں جبران کی طرف موڑ دیں. جبران جو بھی زارون کے ساتھ بیٹھا تھا فوراً متوجہ ہوا. جی انکل. اس نے ادب سے جواب دیا. بیٹا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اگر تمہارے والدین حیات ہوتے تو میں ان سے کہتا لیکن اس وقت تم ہی اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہو اس لیے. وہ ذرا رکے اور پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا. میں اپنے بیٹے شامیر کے لیے تمہاری بہن حرم کا ہاتھ مانگتا ہوں. کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا. نظریں جبران، شامیر اور پھر حرم پر جم گئی. شامیر جو اب تک اپنی سانسیں روکے بیٹھا تھا بے یقینی سے باران کو دیکھ رہا تھا جو نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا. حرم. جبران نے بہن کی طرف دیکھا. دل ہی دل میں بدترین امر کے لیے تیار تھا. مگر حرم اپنے مخصوص ٹھہری ہوئی لہجے میں بولی. مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں. اور پھر بنا کسی تاثر کے اٹھ کر اندر چلی گئی. سب کی نظریں اس کے پیچھے گئی. کچھ نے شرم سمجھا، کچھ نے حیرت، مگر جبران کے لیے یہ صدمہ تھا. شامیر کے چہرے پر ہنوز سختہ طاری تھا جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ جاگ رہا ہے یا کوئی خواب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر 1-2 دن میں حرم کو شامیر کی منگیتر بنائیں گے.
رمان خان کا لہجہ گویا اعلان تھا۔ گلچی جا مٹھائی لے آؤ، سب کا منہ میٹھا کروا دے۔ حیدر خان نے آواز دی اور پری گل سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جبران کی پیشانی پر بل آ گئے۔ یہ سب کچھ بہت تیز ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور حرم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی سکون سے۔ حرم یہ کیا تھا؟ اس نے دروازہ بند کرتے ہی غصے سے کہا۔ یہاں پر رکنے کا انتظام؟ مختصر لیکن بے پناہ معنی خیز جواب تھا۔ واٹ نان سینس! تم جانتی ہو شامر تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری ہاں نے اسے ایک نیا خواب دے دیا ہے۔ جیک، تم اوور ری ایکٹ کر رہے ہو۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر فرق نہ آیا۔ میں اوور ری ایکٹ کر رہا ہوں؟ تم نے سوچا کہ وہ کون ہے؟ وہ شامر حیدر خان ہے، ایک سیکرٹ ایجنٹ۔ یہ خبر جیسے دھماکے کی صورت اس نے کہی، مگر حرم بدستور پر پرسکون تھی۔ وہ مڑی اور اس کے قریب آئی۔ جیک، تم بھول رہے ہو میں کون ہوں۔ میں کرسٹل کوئین ہوں، اور میں ہمیشہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ جبران جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ تمہارا کیا ہے؟ اس نے بمشکل سوال کیا۔ حرم نے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ سرگوشی میں بولی، وہ میرا میجر ہے جیک، میرا آفیسر خان، میرا جنون۔ میرے 2 سالوں سے اس کی حفاظت کر رہی ہوں۔ جبران کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ آفیسر خان؟ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ ہاں، اور ہماری پہلی ملاقات خان حویلی میں نہیں، اٹلی میں ہوئی تھی۔ وہ مجھے پہچان نہیں پایا، لیکن میں اسے تبھی پہچان چکی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں کپڑے لے کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ جبران کی آنکھوں کے سامنے وہ پرانہ منظر گھوم گیا۔ ایک یکبستہ ملاقات، چھپے دشمن، اور ایک برق رفتار لڑکی جو خود سے زیادہ کسی اور کی حفاظت میں مصروف تھی۔ 2 سال پہلے یہ شپمنٹ کسی بھی قیمت پر اٹلی کا بارڈر عبور نہیں کرنی چاہیے۔ کرسٹل کوئین نے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ بلیک اینڈ گرین ڈریس کوڈ میں ملبوس تھی۔ سیاہ بوٹ، کمر سے لگی ٹوئن گن، جیکٹ کی آستینوں میں چھپی منی پسٹل اور فولڈڈ جنجر بلیڈز۔ چہرے پہ چمکتا ماسک، جس پر کرسٹل ڈائمنڈ کی شکل جھلکتی جیسے کسی جنگجو ملکہ کا تاج۔ جیک، جو اس جیسا ہی لباس پہنے ہوئے تھا، بلیک لینس اور ماسک کی وجہ سے ناقابل شناخت لگ رہا تھا، اطمینان سے بولا، ڈونٹ وری، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اچھا ہے، وہ مختصر بولی اور لمبے لمبے قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ ہیلی کاپٹر جیسے ہی زمین پر آیا، وہ پرسکون مگر خطرناک انداز میں اتری۔ ہوا میں اس کے ماسک پر جڑے کرسٹل بجلی کی چمک سے جھلملا اٹھے۔ جیک اور جاذب بھاگتے ہوئے اس کے جانب آئے۔ ویلکم میم، دونوں نے سر جھکا کر کہا۔ کرسٹل کوئین نے بس سر ہلایا، بنا وقت ضائع کیے آگے بڑھ گئی۔ یہ سمندر کے بیچ ایک پرسرار جزیرہ تھا، جہاں ریاستی قوانین بے معنی تھے۔ یہاں صرف ایک قانون تھا، کرسٹل کوئین کا حکم، دنیا کے نقشے میں موجود لیکن سیاسی اور عسکری دائرہ کار سے باہر۔ اس جزیرے پر صرف وہی زندہ رہ سکتا تھا جو حرم مرزا کی مرضی سے زندہ ہے۔ وہ لمبے قدموں سے چلتی جزیرے کے کنارے سمندر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بادل گرج رہے تھے، بارش کی بوندیں اٹھنے کو بےتاب تھیں، لیکن اس کے اندر ایک طوفان اور برپا تھا، ماضی کا طوفان، ماضی کی گونج۔ ایک دھندلے کمرے میں ایک معصوم سی لڑکی پر لرزتی ہوئی چیخوں کے سائے طاری تھے۔ بول، جو کہاں ہے وہ کرے گی یا نہیں؟ ایک بھاری آواز والی عورت نے لڑکی کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ درد سے لڑکی کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، الفاظ اس کے لبوں سے بمشکل نکلے تھے۔ تھپڑوں کی گونج اور اس کے بعد ہنٹر کی سنسناتی ہوا، پھر وہ ہنٹر اس کے کمزور بدن پر برسنے لگا۔ درد سے کراہتی، تڑپتی سی سکتی وہ لڑکی اپنے فیصلے کی قیمت چکا رہی تھی۔ کمرے کے در و دیوار اس کی چیخوں سے کپ کپانے لگے۔ میم، جیک کی آواز نے اس لمحے کو توڑا۔ کرسٹل کوئین نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر انگلی سے آنکھ کے کنارے چھوئے اور ایک لمبی سانس کھینچی۔ صرف اتنا کہا، اور یہ صرف اتنا ہی کافی تھا۔ آر یو اوکے؟ جیک کا لہجہ نرمی بھرا تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ سب سے زیادہ درد دیتے ہیں۔ آئی ایم فائن، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، جیسے اپنے اندر کے لاوے پر دوبارہ برف ڈالتی ہو۔ جاذب سے کہو ٹیم کو تیار کرے، وقت ختم ہو چکا۔ اس نے پیچھے مڑے بغیر کہا، تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ جیک نے اسے جاتا دیکھا، مضبوط، پرسرار اور ناقابل شکست۔ ایجنسی، سب کچھ کنٹرول میں ہے، آفیسر خان نے اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ پر دھیمی سی آواز میں کہا، مگر سخت آواز میں استفسار کیا۔ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ سمندر کے رخ پر موجود ایک پوشیدہ راستے سے جزیرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آج رات ایک بڑی اسمگلنگ ڈیل ہونی تھی، ایسی ڈیل جو اگر کامیاب ہو جاتی تو دشمنوں کے لیے فتح اور ان کے ارادے کے لیے بدترین شکست کی علامت بن سکتی تھی۔
اس لیے ہر شخص اپنی جگہ مکمل تیار، الرٹ اور اپنے کردار میں مستعد تھا۔ اس آپریشن کا مرکز اور روح رواں خود آفیسر خان تھے، ایک بہرہم مگر معاملہ فہم لیڈر۔ یس سر، آل از انڈر کنٹرول۔ ایجنسی کی آواز وائرلیس چینل پر گونجی، جو ہر ایجنٹ کے کان میں نس والے سے ہو کر گزر رہی تھی۔ پورا یونٹ ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں تھا، مکمل ہم آہنگی اور خاموشی کے ساتھ۔ سینٹرل گینگ کے اسمگلنگ کی یہ شپمنٹ روکی جانی تھی ہر صورت میں۔ آفیسر خان کی یاد آہستہ آہستہ سمندر کے پتھریلے کنارے سے لگی۔ دور ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ وہ ایک شخص تھا جس کا حلیہ ایک بوسیدہ غریب مچھیرا لگتا تھا۔ آفیسر خان نے محسوس کوڈ میں اپنی موجودگی کی اطلاع دی اور 3 رکنی ٹیم کے ساتھ خاموشی سے جزیرے پر قدم رکھا۔ وقت رات کے 2 بجے کا تھا۔ ساحل پر تیز سرد ہوائیں چل رہی تھیں جو خون جما دینے والی تھیں۔ سمندر کی پپھری لہروں کی آوازیں فضا میں دہشت گھول رہی تھیں۔ ایجنٹ زیر لپک کر آفیسر خان کے قریب آیا، سیلیوٹ کیا۔ سر، ابھی تک شپمنٹ نہیں پہنچی، سب نارمل لگ رہا ہے۔ آفیسر خان نے سر ہلایا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی ٹیم کو مختلف پوزیشن سنبھالنے کا حکم دیا۔ یہ علاقہ سینٹرل گینگ کا گڑھ تھا، ایک لمحے کی غفلت موت کو دعوت دینے کے مترادف تھی۔ ایجنٹ سی کئی مہینوں سے گینگ کے اندر گھس کر کام کر رہا تھا، ان کا اعتماد چھین کر ہر لمحہ کی خبر اپنے افسران تک پہنچا رہا تھا۔ بارش نے باقاعدہ طوفانی شکل اختیار کر رہی تھی۔ آسمان پر چھائے کالے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ آفیسر خان ہتھیار تھامے اگلی پوزیشن کی جانب بڑھنے لگے، وہ جگہ جہاں سے جہاز سے مال اتارا جانا تھا۔ دوسری جانب جیک اپنی یاٹ پر کھڑا دوربین سے ساحلی پٹی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی تھی کرسٹل کوئین، سرد اور خوبصورت، جس کی خاک کستری آنکھیں دوربین کے پیچھے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کسی سمت دیکھا، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جیک کی جانب مڑی۔ اس کی روح بے چین ہے، کرسٹل کوئین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جیک سے کہا۔ جیک نے پہلے الجھن سے اسے دیکھا، پھر بات کی تہہ میں اترتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ خان، وہ کبھی سکون سے نہیں جیتا۔ بادل گرجنے لگے، بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھیں۔ ایک بڑی جنگ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی اور سناٹا صرف طوفان سے پہلے کا تھا۔ کرسٹل کوئین نے دوبارہ دوربین کو آنکھوں کے سامنے رکھا، نگاہیں سمندر کے کنارے سے پار افق کی جانب ٹکی ہوئی تھیں۔ چند لمحے گزرے کہ اس نے دور سے آتے ہوئے ایک ہیولے کو دیکھا، ایک بڑا بحری جہاز جو دھند اور رات کے پردے میں آہستگی سے جزیرے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً دوربین نیچے کی، چہرہ سخت، آنکھوں میں چمک۔ جیک، ٹیم الرٹ کرو، شپمنٹ آن دا موو۔ آواز میں ایک آہنی سکون تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ سمندر کی لہروں پر پڑی، سیاہی مائل پانی کی لہر گہرے سکوت میں چلتی ہوئی جیسے کسی خاموش طوفان کا راز چھپائے ہوئے۔ اس نے اپنی سیفٹی جیکٹ کو ایک بار ہاتھ سے چیک کیا اور پھر بنا کسی تعامل کے ایک جھٹکے سے پانی میں کود گئی۔ ہر انسان کے وجود میں ڈر نام کا ایک ہارمون ہوتا ہے، لیکن کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو اس حد کو عبور کر چکے ہوتے ہیں، اور جب ایک بار وہ اس ڈر کی زنجیر کو توڑ دیں تو پھر نہ تو موت کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی ہار کا۔ کرسٹل کوئین انہی میں سے ایک تھی۔ اس کے پیچھے جیک نے بھی بغیر وقت ضائع کیے پانی میں چھلانگ لگائی۔ لمحوں میں جازب اور دیگر ٹیم ممبرز بھی سمندر کی سطح پر بکھر گئے، جیسے کسی حکمت عملی کا بے آواز دھماکہ۔ کرسٹل گینگ پوری چابک دستی سے جزیرے کے اطراف میں پھیل چکی تھی، ہر ایک نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی، اب صرف اگلے حکم کا انتظار تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا اب اور تیز ہو رہی تھی، درجہ حرارت تیزی سے گرتا جا رہا تھا۔ کرسٹل پانی سے بھیگی مگر مکمل ہوش میں، گن سنبھالے آہستگی سے قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے کان میں لگے آلے میں اپنی ٹیم کو ہدایت دی۔ آواز میں سکون تھا لیکن اندر ایک خطرناک تیز دھار خنجر جیسی مستعدی۔ کون ہے وہاں؟ اچانک کسی کی بھاری آواز نے سکوت کو چیر ڈالا۔ کرسٹل جو ہولے سے کشتیوں کے پاس سے گزر رہی تھی پل بھر کو رک گئی۔ یہ آواز ان کشتیوں کے عقب میں چھپے آفیسر خان کے کانوں تک بھی پہنچی۔ وہ ذرا سا جھک کر باہر جھانکا اور پھر اس کی نگاہ اس عورت پر پڑی، وہی جس کے بارے میں صرف اس نے کہانیاں سنی تھیں، کرسٹل کوئین۔ تصویریں ٹیموں کے پاس تھی مگر حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب وہ خود اپنے سامنے کھڑی تھی، کمر سیدھی، چہرہ جھکا ہوا، ہاتھ میں ہتھیار، پانی کی بوندیں اس کے کیپ سے بہتی زمین کا حصہ بن رہی تھیں۔ کوئی لرزش نہیں، کوئی جلدی نہیں، نہ بارش کا خوف، نہ موسم کا اثر۔ میجر خان کی بھویں خود بخود تن گئی۔ یہی ہے، وہی، اسے یقین ہو چکا تھا۔ کرسٹل کے قدم رک چکے تھے لیکن اس کی سانسیں نہیں۔ پوری فضا میں اس کا سکوت گونج رہا تھا، ایسا سکوت جو کسی آنے والے دھماکے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟
ایک کرخت آواز والی انگریز آواز اچانک سنائی دی۔ کرسٹل کوئن کے پشت پر ایک سفید فام سیاہ وردی پہنے شخص نے گند کی نال اس کے سر پر رکھ دی۔ آفیسر خان چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑا اس لمحے کا گواہ بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اب جو ہونے والا ہے وہ عام نہیں ہوگا۔ گورے نے ایک نظر کرسٹل کے نازک مگر مضبوط خد و خال پر ڈالی۔ چہرے کا انداز، چال، قامت، وہ اسے ایک مرد سمجھ رہا تھا، اور یہ اس کی پہلی اور شاید آخری غلط فہمی تھی۔ کرسٹل کوئن ساکت کھڑی تھی، سانس متوازن، آنکھیں نیم جھکی ہوئیں اور ہاتھ بندوق کی گرفت پر مضبوط۔ وہ غیر ضروری خونریزی سے گریز کرتی تھی، مگر کچھ لوگ کی موت قسمت کے صفحے پر پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ گورے نے اسے بازو سے پکڑ کر موڑنے کی کوشش کی، اور بس ایک لمحہ، صرف ایک۔ کرسٹل نے چیتے کی پھرتی سے پلٹ کر اپنی گن کی نال اس کے چہرے پر ماری۔ خون کی ایک پتلی دھار اس کے منہ سے بہنے لگی۔ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ کرسٹل کے گھٹنے کے درمیان مارنے سے اسے وہیں پر ہی گرا دیا۔ ایک کڑک کی آواز سنائی دی، اتنی بلند کہ آفیسر خان کے چہرے پر بھی حیرت لرز گئی۔ آفیسر خان نے یہ سب دور سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں حیرت، تجسس اور اعتراف کے سائے تھے۔ یہ عورت نہیں، یہ جنگ ہے۔ وہ دل میں سوچتا، آنکھوں کی دلچسپی سے جنبش دیتا آگے بڑھا۔ بہت جلد تم مجھ سے شکست کھاؤ گی کرسٹل کوئن۔ یہ جملہ اس کے دماغ میں ابھرا، جیسے خود کو اگلے مشن کی پیش گوئی دے رہا ہو، مگر اس کی نظر اسی لمحے سمندر کی جانب گئی جہاں بحری جہاز اب مکمل طور پر ساحل پر جا لگا تھا۔ جہاز کے دروازے کھل رہے تھے، گینگ کے کارندے تیزی سے باہر نکلنے لگے۔ ادھر کرسٹل اپنی ٹارگٹ پر آخری فائر کرنے ہی والی تھی کہ ایک سائلنسر سے داغی گئی گولی و سفید فام زمین پر ڈھیر ہوا۔ اوپس، سوری۔ جیک نے اپنی گن نیچے کی اور آنکھیں گھما کر معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ کرسٹل نے سرخ چمکتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کسی کو دیتی نہیں تھی، خاص طور پر جیک کو۔ جیک، ان سے پہلے تم میرے ہاتھوں قتل ہوگے، اس نے دانت کچکچا کر کہا۔ جیک ماسک کے پیچھے مسکرایا، دانتوں کی نمائش کرتا ہوا۔ وہ ہنسا نہیں، مگر کرسٹل کو یقین تھا وہ ضرور ہنسا ہے۔ وہاں دیکھو، جیک نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کرسٹل نے تیزی سے گردن گھمائی اور دیکھا۔ آفیسر خان شپمنٹ کے کارندوں پر تاک تاک کر فائر کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے کرسٹل کی سانس رک گئی۔ وہ اس کی بہادری کی دیوانی تو ہوئی تھی۔ آج وہ پہلی بار اس مرد کے روبرو تھی جسے اکثر مشن رپورٹس میں پڑھا تھا۔ یہی ہے آفیسر خان، اس نے بے اختیار بڑبڑایا اور پلک جھپکتے سینٹرل گینگ کے لیڈر کی سمت بڑھی۔ فائر، گن کی آواز، اور پھر اچانک خاموشی۔ گینگ لیڈر کی شارک چاک ہو چکی تھی، گولی اس کے گردن کو پار کر چکی تھی۔ آفیسر خان چونکا، گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا۔ کرسٹل کوئن دونوں ہاتھوں میں گن تھامے موت کی طرح خاموش، زندگی کی طرح مصروف، اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فائرنگ کے بیچ وہ کچھ پل کو ساکت ہو گیا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب مشن پر یہی عورت اس کی جان بچا چکی تھی۔ تب اس نے اسے اتفاق سمجھا تھا، لیکن آج پھر وہی ہوا۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آفیسر خان کے اندر کچھ جاگ چکا تھا۔ کرسٹل کوئن جو اب تک دشمن تھی، شاید وہ اسے ایک سوال بن چکی تھی۔ جب لڑنا نہیں آتا تو مشن پر کیوں نکلتے ہو؟ کرسٹل کوئن نے آفیسر خان کے پاس آتے آدمی کے دماغ میں گولی پیوست کرتے بولی نہیں خرائی تھی۔ خان نے غصے سے قدم بڑھایا، چہرے پر تناؤ اور آنکھوں میں وہ شعلہ جو صرف شکست کے احساس سے جنم لیتا ہے۔ تم کون ہو جو ہر بار میری جان پہچانے پہنچ جاتی ہو؟ وہ اسے گردن کے پچھلے حصے سے بوجھتے کشتی کے ساتھ دے مارا۔ جبکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا انجام میرے ہاتھوں لکھا ہے، میں ہی تمہیں قانون کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلوں گا۔ کرسٹل کوئن کی آنکھوں میں سرخ شعلے تھے جو گرے لنز کے پیچھے سلگ رہے تھے۔ ہاتھ کیسے لگایا آفیسر؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اس جملے کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے اس کی ٹانگ پر وار کیا، لیکن سامنے بھی خار تھا۔ وہ آفیسر جس کی ایکشن اٹلانٹکس بجلی سے بھی تیز تھے۔ اس نے وار کو روکا اور پھر پل میں اسے زمین پر دے مارا۔ کرسٹل کی کرائیاں اب اس کی گرفت میں تھی۔ آفیسر خان نے جھک کر اس کے چہرے سے ماسک ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کرسٹل نے اپنے گھٹنے سے اس کے پیٹ پر وار کیا۔ خان کی گرفت کچھ لمحے کو کمزور ہوئی، اور یہی وہ لمحہ کافی تھا۔ وہ بجلی کی طرح اس پر جھپٹی۔ اب دونوں گتھم گتھاں ہو چکے تھے۔ زمین پر دو طاقتور وجود، دشمن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے برابر طاقت، انا اور تاریخ میں گندھے ہوئے۔ میجر خان نے اچانک اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیا اور جھٹکا دیا۔ جواب میں کرسٹل نے اپنے ناخنوں سے اس کے چہرے پر زخم ڈال دیا۔ زمین پر جھک کر اس نے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور خان کی آنکھوں میں جھونک دی۔ خان چیخ اٹھا، پیچھے ہٹا، اور یہی موقع تھا۔ کرسٹل پوری قوت سے بھاگی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، لیکن 2 قدم بعد اسے ایک دھچکا لگا۔ اس کا ایک لینس کہیں گر چکا تھا اور سر سے کیپ بھی جا چکی تھی۔
पहचान का खतरा मुंह चढ़ा रहा था, लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। कार में लगे आले से जैक की आवाज़ उभरी, तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है। यही सुनते वो रुख मोड़कर अपनी यार्ड की जानिब दौड़ी। उधर खान ने आंखों से रेत झाड़ी और अपने गाल पर बहते खून को उंगलियों से छुआ। अचानक एहसास ने एक अंदर से झंझोड़ दिया। क्रिस्टल क्वीन की आंखों का रंग क्रिस्टल ग्रे नहीं था। वो लेंस पहनती, लेकिन उसकी असल आंखें देखने से कासे रह गया। ये एक राज था जो शायद कभी उसकी गिरफ्त में ना आ सके। क्रिस्टल क्वीन जैसे ही यार्ड में दाखिल, उसकी सांसें अभी बेतरतीब थी। भीगी जैकेट बदन से चिपकी हुई थी और चेहरे पर पहली तकन में एक अजीब सी सख्ती झलक रही थी। जैक ने फ़ौरन उसकी हालत भांप कर यार्ड को मोड़ दिया और पुरसकून लहजे में पूछा, क्रिस्टल तुम ठीक हो? क्रिस्टल ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ पानी की बोतल थामी और चंद ही लम्हों में बोतल का सारा पानी घटाघट पी गई, जैसे उसके अंदर दहकता तूफान चंद घंटों में बुझा दिया जा सकता हो। बोतल खाली करते उसने एक झटके से साइड पर फेंकी, फिर अपनी एक आंख से बचा हुआ आखिरी लेंस भी उतारा और ज़मीन पर गिरा दिया। लम्हे भर को उसने उसे देखा, वो झूठ जिससे बरसों अपनी पहचान छुपाती आई थी। फिर बिना तामल उसने अपने भारी बूट से उसे कुचल दिया। उसकी निगाहों में खून उतरा हुआ था, आवाज़ में जहर था। जैक, ये मिशन मेरे हाथों से ख़त्म होने वाला है, जैसे वो खुद से वादा कर रही हो या फिर आने वाले अंजाम को ज़बान दे रही हो। लेकिन वो लम्हा जब खान की गिरफ्त में थे, इसके दिमाग में मुसलसल गूंज रहा था। तुम कौन हो जो मेरी जान बचाने पहुंच जाती हो? तुम जानती हो तुम्हारा अंजाम मेरे ही हाथों है। ये अल्फाज किसी ज़ख्म की तरह उसके अंदर चुभ रहे थे। और जब जैक, जो अब खुशी से मिशन की कामयाबी की तफसील दे रहा था, उसे अपनी ही दुनिया में मगन था, तो वो अचानक इस पर पलट पड़ी। चुप रहो जैक। क्रिस्टल की आवाज़ सख्त थी, जैसे बर्फ़ में लिपटी हुई आग। जैक चौंक गया। इसकी नज़रें क्रिस्टल के चेहरे पर गईं, जहाँ थकन, गुस्सा और कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी लिखी हुई थी। वो नाचंदी से बोला, क्या हुआ? हम तो जीत गए, सब कुछ कंट्रोल में है। ये जीत नहीं है जैक, असल जंग तो अब शुरू हुई है, क्रिस्टल ने सर्द लहजे में मगर नहायत मजबूत आवाज़ में कहा। यार समंदर के सीने पर आगे बढ़ रही थी और क्रिस्टल क्वीन अपनी खामोशी में किसी आने वाले तूफान की पेशगोई बन चुकी थी। मंजर एक बार फिर लौट आया था, जैसे माजी ने हाल का दरवाज़ा धकेल कर खुद को अंदर ला खड़ा किया हो। याद आ गया होगा तुम्हें? हरम की आवाज़ धीमी मगर तराशदार थी। जिब्रान ने नज़रें उठाकर उसे देखा। वो ब्लू ट्राउज़र के साथ हमरंग लॉन्ग शर्ट और कोट में मलबूस थी। बालों के एक बेपरवाह से कैचर में समेटे खामोश कदमों से वापस आ चुकी थी। तुम कब से जानती हो कि मेजर खान ही शामिर हैं? जिब्रान की आवाज़ में सवाल से ज़्यादा हैरत और तासुफ था। उसकी आंखें हरम के चेहरे पर जैसे कि किसी पोशीदा एतराफ़ की तलाश में थी। हरम, जो ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपने टेबल पर ब्रश करते हुए अपने बाल तरतीब दे रही थी, सर्द सी हंसी। वह पलटी, चंद कदम उठाया और बिलाखिर जिब्रान के सामने आ खड़ी हुई। वो सही तक रहा था, जैसे उसकी आंखों में इसके इरादों का नक्श पड़ना चाहता हो। जिस दिन तुमने कहा था कि हम तुम्हारे दोस्त के हवेली जा रहे हैं जो इसी गांव में रहता है, मैंने उसी दिन उस हवेली में मौजूद एक फ़र्द की मालूमात निकलवा ली थी। हरम की आवाज़ में ठहराव था, एक हिसाबी अंदाज। बस चूँकि ये हुई कि तस्वीरें नहीं निकलवाईं, वरना हमारा इतना वक्त ज़ाया ना होता। जिब्रान ने दांत भींचे, दिल ही दिल में खुद को कोसा। उस लम्हे के लिए जब वो हरम शाह को हवेली के लिए लेकर आया था, एक भरोसे ने एक गलत फैसले को जन्म दे दिया। हरम, लेकिन इसका दिल टूट जाएगा जब इसे तुम्हारी हकीकत का इल्म होगा। जिब्रान की आवाज़ में वो इस्तराब था जो एक दुश्मन के लिए नहीं, एक दोस्त के लिए महसूस होता है। वो नई ज़िंदगी के ख्वाब बुन रहा है, तुम इसके दिल से खेल रही हो सिर्फ बदले की खातिर। हरम खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे दिल की किसी परत पर चाकू चल गया हो। उसने लम्हे भर बाद सिगरेट का बॉक्स उठाया और साथ ही लाइटर, और बगैर जिब्रान को देखे बालकनी की तरफ बढ़ गई। चंद कदम चल कर रुकी और बिना पलटे बस इतना कहा, दिल टूट जाए तो कोई बात नहीं जिब्रान, बस ख्वाब नहीं टूटने चाहिए। दिल की तकलीफ वक्ती होती है, लेकिन अगर ख्वाब टूट जाए। उसका लहजा बोझल हो चुका था, हलक में कुछ फंस गया था। तो आंखें उम्र भर जख्मी रहती। बालकनी के बाहर की सर्द हवा में हरम की सिगरेट जल उठी और जिब्रान बस खामोशी से उसके लहजे में छुपी अजियत को मापता रहा, बेबस, नादम और शायद बेखबर कि इस खेल में जीत किसी की नहीं होनी। ज़ारा ने दरवाज़ा बंद करते उसे पीठ से टेक लगा दी। दरवाजे की हल्की सी धमक जैसे उसके अंदर के सारे बंद दरवाजे तोड़ गई थी। वह वहीं दरवाजे के साथ ज़मीन पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर चादर में खुद को लपेटते हुए उसने चुपके से अपना चेहरा छुपा लिया। पहले आंखों से पानी निकला और फिर पानी आंसुओं में बदल गया और फिर वो आंसू धाड़े बनकर उसकी हिचकियों में ढल गए। ज़ारा बिलक बिलक कर रोती रही, जिस्म का हर जोर लरस रहा था और दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर कुचल दिया हो। इतनी जिल्लत, इतनी हकारत, इतनी सफाकी,
کیا وہ واقعی ان سب کی حقدار تھی؟ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، آنکھوں کی سرخی دل کے زخموں کی گواہ تھی۔ کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی، نہ وقت کا ہوش نہ خود کا۔ جب دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہوا تو آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اپنی ہی لاش کو سہارا دے رہی ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کے اس نے اپنی چادر اتاری اور بیڈ پر رکھ دی۔ آئینے میں نظر پڑی تو وہ خود کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ وہی چہرہ مگر ویران، وہی آنکھیں مگر خالی، وہی بال جو کبھی کمر سے نیچے آتے تھے اب ادھکلے، بکھرے، الجھے اور بے جان، کسی جذبے کے بغیر، جیسے کسی فیصلے پر پہلے سے مہر لگ گئی ہو۔ اس نے دراز کھولی اور کینچی نکالی، بالوں کو 2 حصوں میں بانٹا اور پھر آہستہ آہستہ چلتی کینچی کی ہر چٹک کے ساتھ زارا کا ایک خواب، ایک امید، ایک خوشی نیچے فرش پر جا گرا۔ ہر کٹا ہوا بال زمین پر گرتے ہوئے اس کے آنسوؤں کے ساتھ اپنا نوحہ پڑ رہا تھا۔ بال اب کندھوں سے بھی اوپر تھے۔ آئینے میں وہ خود کو دیکھتی رہی جیسے کوئی غیر فطری تبدیلی سے اسے اندر سے کاٹ رہی ہو۔ وہ جھکی، بالوں کے کٹے ہوئے حصے ایک کپڑے کے ٹکڑے میں باندھے اور ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے چھپا دیا، جیسے اپنی بے بسی کا ثبوت خود سے ہی چھپا رہی ہو۔ چہرے پہ آنسو پونچھے، بالوں کو پونی میں باندھا، شال اٹھائی اور خود کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ کمزور زارا نہیں، بھوکی تھی، مجبور تھی مگر زندہ تھی۔ بھوک سے بڑی دشمن انسان کی کوئی نہیں۔ یہ بھوک انسان کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کچھ وقت پہلے سارا جیسے ہی کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف قدم بڑھایا، پیچھے سے کسی نے اسے دبوچ دیا۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ایک کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ دروازہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ زارا زمین پر گری تھی، گھبراہٹ اور خوف سے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ آنکھیں اٹھائی تو سامنے حبا خانم اور سائرہ تھی، چہرے پر زہر، آنکھوں میں نفرت۔ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں آپ؟ زارا کی آواز لڑکھڑائی۔ حبا خانم تیزی سے آگے آئیں اور اس کا جبڑا سختی سے تھام لیا۔ آواز نکالی تو زبان کاٹ دوں گی۔ وہ پھنکاری تھی۔ زارا کی آنکھوں میں لرزش اور آنکھوں کے کناروں پر جمی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ صبح سے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ طبیعت خراب تھی، وہ بمشکل بولی۔ حبا خانم کی نظر اس کے گال پر پڑی جہاں صبح باران کا ہاتھ پڑا تھا۔ وہ چہرہ سائرہ کو دکھاتے ہوئے ہنسی تھی۔ سائرہ کھلکھلا کر ہنسی۔ باران نے ٹھیک ہی رکھا اس کی اوقات میں۔ سارا کا دل سہم گیا۔ ابھی کچھ اور سوچتی کہ سائرہ نے اس کے بالوں کو مٹھی میں قید کر لیا۔ ماما کینچی دینا؟ نہیں پلیز۔ زارا کی التجائیں روتے چیختے تڑپتے تھم گئی، بال کٹے، بے رحمی سے، صفاقی سے۔ اور زارا؟ وہ تڑپتی رہیں۔ حبا خانم اس کا منہ دباتی رہیں۔ سائرہ اس کے خوبصورت گھنے بالوں کو زمین پر پھینکتی رہیں۔ میں سائن کو بتاؤں گی۔ سارا نے آخری طاقت جمع کر کے آواز نکالی جس پر ایک زوردار لاگت اس کی کمر پر پڑی۔ کیا بتائے گی ہاں؟ حبا خانم کا غصہ اب دھمکیوں میں بدل گیا تھا۔ اگر باران کو بتایا تو یاد رکھ، یا زبان کٹے گی یا ابلتے پانی سے تیرا چہرہ۔ زارا کی روح جیسے بدن سے نکل گئی۔ اس نے آنکھیں مچھلی اور ہاں میں سر ہلایا۔ شاباش، اب باران سے دور رہے گی، سمجھ آئی؟ وہ تو جیسی کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ زارا جو زمین پر بالوں کی طرح بکھری پڑی تھی، تڑپتی سسکتی اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی چادر اوڑھی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ سائرہ نے زمین پر بکھرے بال ڈسٹ بن میں ڈالے۔ چل سائرہ، تیرا باپ آیا، جا مل لے۔ نہیں، موڈ نہیں ہے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی اور حبا خانم اطمینان سے کمرے سے چلی گئی۔ زارا بچی ادھر آؤ۔ اسما خانم کی آواز پر باران کی نظر بے ساختہ کچن کی طرف اٹھی جہاں اسے زارا نظر آئی۔ وہ کب سے انجانے میں اسے تلاش کر رہا تھا اور اچانک اسے دیکھ کر اس کے دل کو قرار مل گیا۔ سادہ سے لباس میں وہ ایک دراز قد اور پروکار لڑکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے اسما خانم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جی آنٹی، اسے نرمی سے جواب دیا۔ سارا کی آمد پر بہرام خان اور داور خان کی نظر بھی سارا پر گئی جو سر جھکائے اسما خانم کے سامنے کھڑی تھی۔ زوبیہ خانم اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سرمینے کا بھی کل کالج تھا اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ پری گل بھی کل ہسپتال جانے والی تھی اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ پریشے کی دوا کا وقت ہو چکا تھا اس لیے زارون بھی اسے لے گیا۔ اب وہاں صرف مرد حضرات یا پھر حبا خانم اور اسما خانم ہی موجود تھے۔ بچہ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ زارا نے اسما خانم کے سوال پر ایک نظر باران کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نظریں چرا گئی۔ ٹھیک ہو آنٹی، وہ مدھم لہجے میں جواب دیتی اور پھر سے خاموش ہو گئی۔ داور خان نے سوالیہ نظروں سے ربان خان کو دیکھا۔ یہ باران کی بیوی ہے، زارا باران خان۔ ربان خان کے تعارف پر داور خان اور بہرام خان نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گہری ساولی رنگت کی لڑکی تھی۔ آخر انہیں حیرت تو ہونی تھی۔ یہ باران کی بیوی؟ وہ ہم آواز بولے تو زارا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا مگر غیر شناسا لوگوں کو دیکھ کر پھر سے نظریں جھکا لی۔ لالا، آپ نے یہ ناانصافی کی ہے۔
داور خان نے ہلکی سی آواز میں پاس بیٹھے ربان خان سے شکایت کی جسے باقی لوگ سن نہ سکے۔ یہ تمہارے لاڈلے کا کارنامہ ہے۔ داور خان نے ناسمجھی سے دیکھا تو حیدر خان نے زارون کے ونی والے شوشے کی کہانی بیان کی، جس پر انہیں بھی غصہ آیا۔ انہیں زارون سے ایسی حرکت کی بالکل توقع نہیں تھی۔ آنٹی میں جاؤں؟ سارا کی آواز پر باران نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جس کی ناک لال سرخ ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ روئی تھی، مگر کیوں؟ ہاں جاؤ میرا بچہ، اسما خان نے پیار سے کہا تو زارا جانے کے لیے پلٹی۔ باران کی نظر نے اس کی پوچھ توجہ ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ برخودار ولیمہ کب کر رہے ہو؟ داور خان کے سوال پر باران نے ان کی طرف دیکھا، مگر جواب فوراً ہبا خانم کی طرف سے آیا تھا۔ کیسا ولیمہ؟ وہ ونی میں آئی ہے، اس کی حیثیت اتنی نہیں کہ ولیمہ کر کے اسے بہو کا درجہ دیا جائے، وہ صرف ہمارے شہزاد کے قتل کا بدلہ ہے۔ ہبا خانم نے حقارت سے کہا، ہبا کوئی وہ ونی نہیں ہے، سمجھو شہزاد کا بدلہ ہم۔ داور خان طیش میں آ کر بولنے لگے، لیکن حیدر خان نے جلدی انہیں روک دیا۔ وہ ایک بہت بڑا راز افشا ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ داور خان کی پھسلتی زبان پر شامل اور باران بھی پریشان تھے، لیکن شکر تھا کہ حیدر خان نے بات سنبھال لی۔ خانہ آئے مردانے میں چلتے۔ ربان خان نے سخت نظروں سے ہبا خانم کو دیکھا اور پھر سب مرد حضرات کو مردانے کی طرف لے گیا۔ کیا کرتے ہو داور؟ حیدر خان نے تعصب سے پوچھا تو داور خان شرمندہ ہو گئے۔ کیا کرتے ہو داور تمہیں پتہ نہیں اپنی بیوی کا؟ یہاں تمہارے منہ سے بات نکلتی اور پورے علاقے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی۔ تمہاری بیوی کے علاوہ ملازم بھی موجود تھے جن کی آنکھیں اور کان دونوں سلامت ہیں۔ مردانے میں داخل ہوتے ہی ربان خان نے داور خان پر سختی سے برس پڑے، جو شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ لالا، یہ بات میرے ذہن میں نکل گئی تھی۔ اچھا چھوڑا، اب اس بات کو بھول جاؤ، داور خان معصومیت سے بولے اور صوفے پر نیم دراز ہو کر حیدر خان کی گود میں سر رکھ دیا۔ حیدر خان نے انہیں گھوری سے دیکھا، لیکن اثر نہ ہو۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلاتے گردن جھکا کر ان کے بالوں کو سہلانا شروع کیا۔ یہ ان کی عادت ہے۔ وہاں صرف بڑے مرد ہی موجود تھے، باقی باران، ارمان، شامر اور موسیٰ لاؤن سے نکل کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ربان، داور کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بہرام خان نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ربان نے گہرا سانس لیا اور بات شروع کی۔ دراصل شہزاد کے قتل کے بدلے ہم نے سفیر خان کو بلایا تھا، لیکن زارون کے ونی کے شوشے کی وجہ سے شیر خان کو موقع مل گیا۔ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے اس بچی کو ونی کے طور پر لے لیا، لیکن ہم اس معصوم بچی سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں جسے خود اس کا باپ قربان کرنے پر تلا تھا؟ اس لیے جرگے کے فیصلے کے 2 دن بعد ہم نے سفیر خان کو اغوا کر لیا۔ اس کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ وہ بیرون ملک گیا ہے، لیکن اصل میں وہ ہمارے قبضے میں ہے اور ہم اپنے شہزاد کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں۔ بہرام خان نے حیرت سے پوچھا، تو کیا یہ بات گھر کی عورتوں کو نہیں پتہ؟ نہیں، اسما کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ اسما ایک سمجھدار عورت ہے، بات سنبھال لیتی ہے، اس لیے ہم نے پہلے ہی دن سے کہا تھا کہ بچے کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، لیکن یہ بات ہم زوبیہ کو نہیں بتا سکتے، وہ جذباتی ہے۔ اگر اس کے منہ سے بات نکل گئی تو معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ربان خان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگیں سامنے موجود کرسی نما گدی پر رکھ دی۔ تو یہ سب کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تو سفیر خان کے گھر والوں کا معلوم ہو جائے گا کہ ان کا بیٹا تم لوگوں کے پاس ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ بہرام خان نے بھویں اچکاتے ہوئے تفتیش کی۔ زارون اس علاقے کی فوٹیج نکلوا رہا ہے جہاں شہزاد کا قتل ہوا تھا۔ کچھ وقت مزید درکار ہے، پھر ہم سفیر خان کو تمام ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیں گے، تب تک وہ ہماری قید میں رہے گا۔ یہ جواب حیدر خان کی طرف سے آیا، جو داور خان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ انداز سنجیدہ تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد داور خان اور بہرام خان بھی اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے۔ لمبے سفر کی وجہ سے کافی تھکن تھی۔ انارا کو اسما خانم نے زرینہ کے کمرے میں ٹھہرایا تھا، کیونکہ نئی جگہ تھی، اس لیے وہ ڈر رہی تھی، جبکہ حیدر خان اور ربان خان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے نہ جانے کون سے کاروباری معاملات کی باتیں کر رہے تھے۔ باران کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کی حالت کچھ بہتر تھی، لیکن باران کے معیار پر وہ پورا نہیں اتر رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے زرخان کو کال کی۔ خان، میرے کمرے میں آؤ۔ باران نے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ جی سردار۔ زرخان نے کمرے کے لکڑی کے دروازے پر دستک دی اور مؤدب انداز میں سر جھکایا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، مجھے میرا کمرہ پہلے جیسی حالت میں چاہیے۔ باران نے سنجیدگی سے کہا، بیڈ کی طرف بڑھ کر موبائل اٹھایا، کندھوں پر شال جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باران کے نکلتے زرخان فوراً حرکت میں آیا۔ باران کے 10 منٹ کا مطلب واقعی 10 منٹ ہی تھا۔ باہر جاؤ۔ باران کچن میں داخل ہوا۔ وہاں صرف ساجدہ اور زارا موجود تھی۔ ساجدہ جو کچن صاف کر رہی تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے باران کو دیکھنے لگی۔ وہ پہلی بار باران کو کچن میں دیکھ رہی تھی۔ زارا کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ نوالا منہ میں جاتے ہی رک گیا۔
वो आहिस्ता से सर उठाकर चोरी चोरी बारान को देखने लगी जो उसे घूर रहा था। ज़ारा सटपटाती हुई वापस टेबल पर सर झुकाकर खाने में मसरूफ़ हो गई। तुमने सुना नहीं? बारान ने साजदा को अपनी जगह पर बुत बने देखकर गुस्से से घूर कर कहा, जिस पर वह फ़ौरन रफू चक्कर हो गई। बारान के गुस्से से तो हर मुलाजिम की जान निकल जाती थी। बारान कंधों पर शाल झटकता हुआ लंबे लंबे कदम उठाता ज़ारा के करीब कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ज़ारा धीरे से पीछे की जानिब खिसकी। बारान की तेज़ नज़रों ने इसका दूर होना छुपा नहीं। बारान ने हाथ बढ़ाया और एक झटके से ज़ारा की कुर्सी अपनी जानिब खींच दी। कुर्सी चर की आवाज़ के साथ ज़ारा समेत बारान के करीब आ गई। ज़ारा ने टहल कर सुनहरी आंखों वाले मर्द को देखा जिसने अपनी कुर्सी उसके साथ जोड़ ली थी। बारान को अपने इतने करीब देखकर ज़ारा के चेहरे की रंगत फ़ौरन बदल गई। इतनी सर्दी में इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। लंबी पलकें आरस में झुकी हुई थी, मगर इसकी झिझक बारान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मुकाबले की मासूमियत तो इसके दिल को भाग गई थी। रो क्यों रही हो? बारान ने हाथ बढ़ाकर ज़ारा की लाल होती छोटी सी नाक को छुआ। ज़ारा की नाक और कान दोनों का रंग एक जैसा हो चुका था। ज़ारा बारान के दर पर देने वाले झटकों पर हैरान और परेशान आंखें बनाए इस तरफ देख रही थी। अब बारान की उंगलियों के लम्स ने उसके गालों की सुर्खी को छुआ और बस यही लम्हा था जब ज़ारा का दिल चाहा कि ज़मीन की किसी तह में छुप जाए। बारान की लू की आंच देती सुनहरी आंखें ज़ारा का हलक खुश्क कर रही थी। मैंने पूछा है, रो क्यों रही हो? नहीं, मैं तो नहीं रोई। ज़ारा को कुछ देर पहले अपने साथ होने वाले सलूक की याद आई। उसके चेहरे की शदाबी लम्हों में मांद पड़ गई। वह स्पाट लहजे में बोली। इसकी नज़र में बारान ही उसके सलूक की वजह था। अगर शौहर इज्जत ना दे तो दूसरे भी नहीं देते। तो क्या फिर आज तुम्हारी नाक रोई है? बारान ने ज़ारा की लाल होती नाक को 2 उंगलियों से सहलाते हुए पूछा। इसके लहजे में संजीदगी थी, मगर आंखें शरारत से चमक रही थीं। नहीं तो, ज़ारा ने बारान से नज़रें हटाते हुए कांपते हाथों से नवाला बनाया और मुंह में डाल लिया। बारान को ज़ारा का यूं खुद को इग्नोर करना एक आंख नहीं भाया, मगर उसे खाने से रोकना मुनासिब नहीं लगा। ज़ारा ने जानबूझकर छोटे छोटे नवाले लिए, मगर इस बार उसके अंदर हल्की सी जुर्रत थी। वह चाहती थी कि बस बारान जल्दी से यहाँ से उठ जाए और वह सीधी स्टोर रूम की तरफ दौड़ जाए, लेकिन बारान सुकून से कुर्सी के साथ टेक लगाए उसे देख रहा था, जो मरे मरे हाथों से नवाले चबा रही थी जैसे कोई चिड़िया। 5 मिनट, 10 मिनट और आखिर 15 मिनट पूरे होते ही बारान का जवाब दे गया। वह कब से देख रहा कि वह बहुत सुस्त रवि से खाना खा रही थी। अचानक वो झटके से कुर्सी घसीट कर खड़ा हुआ। ज़ारा ने गहरा सांस लिया, जैसे कह रही हो कि चलो अब जा रहे हैं, लेकिन अगले पल उसकी खुशफहमी टूट गई। बारान ने ज़ारा के हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा नवाला उठाया और ज़ारा के मुंह में ठोंस दिया, फिर उसके बाजू को मजबूती से पकड़कर कुर्सी से खड़ा किया। चलो, बहुत खा लिया, इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। बारान ने ज़ारा के गाल को नरमी से थपकते हुए कहा और उसे अपने साथ कमरे की तरफ ले गया। किचन के बाहर छुपकर खड़ी साजदा हैरत से मुंह पर हाथ रखे बारान को देख रही थी, जो ज़ारा का बाजू थामे अपने कमरे में लेकर जा रहा था। बीबी को बताना पड़ेगा। साजदा को फ़ौरन हिब्बा खानम के ख्याल आया था। बारान ज़ारा को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरा बिल्कुल अपनी असल हालत में था, जैसा कि वह हमेशा होता था। हर चीज़ उसकी नफासत और ज़ौक़ की अक्कासी कर रही थी। नेवी रंग, जो बारान का पसंदीदा रंग था, कमरे की हर दीवार को यकसा तौर पर रंगीन कर रहा था। चारों दीवारें नेवी के गहरे और पुरसकून रंग में डूबी हुई थी, जो दिल को सुकून और जहन को राहत देते थे। सिर्फ सामने वाली दीवार इस नेवी रंग की मदाखलत को टाल रही थी, क्योंकि इस पर एक बड़ा होम थिएटर नस्ब था, जिसकी आधी दीवार सफ़ेद और बाकी नेवी रंग की थी, जैसे रंगों का हसीन इम्तजाज। पर्दे, कालीन, कारपेट, हाथा के सिगरेट केस भी नेवी रंग में थे, जो इस कमरे के हसीन इम्तजाज को मज़ीद निखार रहे थे। ये रंग देखने वाले की आंखों को सुकून पहुंचाते और चंद लम्हों के लिए उसे अपने हुस्न में गुम कर देते। बारान ने नरमी से ज़ारा को बेड पर बिठाया, गोया वो इसकी हिफाजत कर रहा, और ख़ुद अपनी पुरसकून सोच में खो गया। ड्रेसिंग रूम की जानिब चल दिया। ज़ारा बेचैनी से अपनी उंगलियां चटका रही थी, जैसे वह अपने अंदर के खौफ और बेयकीनी को चिपकाए बैठी हो। इसके जहन में हिब्बा खानम के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, और बारान के बदले हुए रवैये ने उसे एक अनजान खतरे में डाल रखा था। कुछ देर बाद बारान ड्रेसिंग रूम से वापस आया। हाथों में 3 बड़े शॉपिंग बैग थे। उसने वो बैग ज़ारा के करीब रखे, फिर खुद थोड़ा फासले पर बैठ गया। खोलो। उसकी आवाज़ में एक तरह की उम्मीद और नरमी थी। ज़ारा कांपते हाथों से बैग खोलने लगी। अंदर मौजूद चीज़ें देखकर उसके होंठ काँप रहे थे। एक बैग में खूबसूरत रंग की मैक्सी थी, जिसकी चमक और डिज़ाइन ने इसके दिल को बेसाख्ता छू लिया। दूसरे बैग में नफीस ज्वेलरी और नरम सैंडल थे, और आखिरी बैग में खुशबूदार गजरे, जिनकी महक पूरे कमरे को मुअत्तर कर रही थी। ये सब? ज़ारा ने हैरत और उलझन से बारान की तरफ देखा, जो उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुरा रहा था।
میں چاہتا ہوں ہم کہ ایک نارمل اور خوشگوار زندگی گزاریں جیسے ایک حقیقی جوڑا، باران نے کہا، لیکن وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ لیکن میں تو ایسے خوش ہوں۔ وہ اور چیزیں ایک طرف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ باران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور زارا کے سامنے آ کھڑا ہوا جو گھبرا کر اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ کیوں؟ باران نے آواز میں سختی کے ساتھ پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، زارا نے جواب دیا اور جانے کے لیے پلٹی، مگر باران نے اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ مجھے جواب چاہیے، باران نے ہر لفظ کو زور دے کر کہا۔ زارا اسے دھتکار رہی تھی اور یہ باران کی انا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پہلی بار اس نے کسی کے لیے شاپنگ کی تھی، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے، لیکن وہ چیزیں ایک نظر دیکھ کر ہی واپس رکھ گئی۔ نہ کوئی خوشی، نہ کوئی جوش۔ مجھے نہیں پتا، مجھے جانے دیں۔ زارا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر باران نے اس کا ہاتھ اور مضبوط پکڑ لیا۔ لیکن اس بار وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ زارا نے غصے میں آ کر ہاتھ اٹھایا اور باران کی گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ بے جان تھا، مگر اس کی گونج باران کی انا کو جھنجھوڑ گئی۔ کمرے کی دیواریں بھی اس حرکت پر سہم گئی۔ زارا خود بھی گھبرا گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور سوچا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس تھپڑ کی ہلکی سی سانس پورے کمرے میں گونج رہی تھی جو اس کی غلطی کی نوید دے رہی تھی۔ وہ کانپتی پلکیں اٹھا کر باران کو دیکھ رہی تھی جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا۔ سائیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، زارا نے ڈرتے ہوئے وضاحت دی، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ جاؤ یہاں سے، باران نے سرد لہجے میں کہا۔ زارا کے لبوں پر الفاظ ابھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ باران نے اپنا موبائل پکڑ کر پوری طاقت سے ہوم تھیٹر کی اسکرین پر دے مارا۔ چھناک کی آواز کے ساتھ ہی اسکرین ٹوٹ کر چور چور ہو گئی۔ زارا نے دہل کر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبا لی۔ میں کہہ رہا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، باران نے غصے میں دھاڑتے سینٹر ٹیبل اٹھایا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا۔ زارا کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ دیوار سے چمٹ کر کپ کپا رہی تھی، ایک قدم بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ باران پاگلوں کی طرح کمرے کی ہر چیز کو تباہ کر رہا تھا۔ کندھوں سے اپنی شال اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ قمیض کے بٹن کھول کر گہرے سانس لے رہا تھا تاکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکے۔ جب وہ پلٹا تو زارا کو وہیں دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے غصے کی شدت اور بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے زارا کے قریب آیا جو دیوار میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر باران اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا اور اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ زارا محسوس کر رہی تھی کہ گرفت پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور جکڑنے والی تھی۔ انگلیاں گوشت میں پیوست ہو رہی تھی جیسے کوئی چیز اسے قابو میں کرنا چاہ رہی ہو۔ باران نے اپنی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ کے ساتھ کہا، تم گئی کیوں نہیں؟ کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ہڈی توڑ دوں یا منہ تھپڑوں سے لال کر دوں؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا سخت لہجہ سن کر زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ باران کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں اور زارا آنکھیں میچ کر زور سے رونے لگی۔ سائیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، زارا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ جانتا ہوں، لیکن جب کہا تھا تو گئی کیوں نہیں؟ باران نے غصے میں دوسرے ہاتھ سے زارا کا چہرہ اپنی انگلیوں میں دبوچا جس سے وہ اپنی جلد میں انگلیوں کے گھراؤ کا درد محسوس کر رہی تھی۔ کیا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ میں ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو بیوی قبول کیا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے دھتکارا؟ تم تو باران حیدر کے معیار پر پوری نہیں اترتی، پھر بھی میں نے تمہیں اپنانا چاہا۔ پتہ ہے کیا، تم جیسے لڑکیوں کو عزت راس نہیں آتی، تم جیسے کو دن رات ذلیل کیا جائے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ زارا نے باران کی چیخ سن کر خود کو زمین بوس ہونے سے بچایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا سخت ہو، مگر اس نے خود ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ چلی جاتی تو شاید باران خود کو قابو میں رکھ لیتا۔ باران نے زارا کے معصوم چہرے کو تنفر سے دیکھتے ہوئے دور جھٹکا جس سے زارا دیوار سے جکڑ گئی۔ اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور باران کے الفاظ نے اسے احساس کمتری کے سمندر میں دھکیل دیا۔ کیا یہ بھی میرے کالے رنگ سے نفرت کرتے ہیں؟ زارا نے غلط فہمی میں سوچتے ہوئے ہچکچائی۔ باران نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ روم میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگر وہ اسے مزید دیکھتا تو یقیناً کچھ ایسا کر جاتا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ پٹھان گرم خون تھا، جوش اس کی رگ رگ میں دوڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ وہ مغرور خانزادہ جو غصے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا، اس نے زارا کو بیوی قبول کیا تھا، مگر وہ محبت نہیں تھی جس کے سامنے وہ جھک جاتا۔ باران نے زارا کو ڈریسنگ روم میں دھکیل کر دروازہ بند کیا تو زارا آنکھوں میں آنسو لیے حیرت سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ آج باران اس کی چمڑی ادھیڑ دے گا، اس کا چیخ چیخ کر چلانا، چیزیں توڑ پھوڑ دینا، غصے سے سرخ چہرہ، یہ سب اس کے دل میں بار بار یہ وہم جگا رہا تھا کہ شاید وہ حد سے گزر جائے گا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ حیرت کے ساتھ ساتھ شرمندگی اور پشیمانی کے گہرے بوجھ میں دھنستی گئی۔ لیکن باران کے الفاظ جو اس نے تنفر، غصے اور کڑواہٹ میں بھرے ہوئے انداز میں ادا کیے تھے، وہ اب اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔
تم تو بران حیدر کے معیار پر پورا بھی نہیں اترتی، تم جیسوں کو عزت راس نہیں آتی، تمہیں دن رات ذلیل کیا جائے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ان جملوں نے زارا کو اندر سے چیر دیا۔ وہ تو ہمیشہ سے اپنے رنگ، اپنے خاندانی پس منظر، اپنے وجود کے احساس سے کمتری کا شکار رہی تھی، اور اب باران نے بھی وہی تانا دے دیا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ گئیں، آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ لرزتے وجود کے ساتھ وہ زمین پر بیٹھ گئی، جیسے اس کے قدموں سے تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ الماری سے پشت لگا کر سر ٹکاتے وہ شدت سے رونے لگی۔ ہچکیاں اتنی زور سے تھی کہ اندر کا سارا کرب چیخوں میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ باہر باران کمرے میں کھڑا اس کی رونے کی آوازیں سن رہا تھا، ہر آنسو، ہر ہچکی جیسے اس کے اندر کا پارا اور بڑھا رہی تھی۔ اس نے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھائی، جھٹکے سے کندھوں پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ تپا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف گیا، دروازہ کھینچ کر اس طاقت سے بند کیا کہ آواز پورے پورچ میں گونجی۔ اگر وہ کچھ لمحے اور کمرے میں رہتا شاید خود پر قابو نہ رکھ پاتا، زارا کو چھوڑ دیتا یا خود کو۔ شامر جو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا فون پر کسی سے بات میں مشغول تھا، اچانک چونکا۔ نیچے پورچ میں موجود باران کو دیکھ کر اس کی نگاہ تیز ہو گئی۔ اتنی رات گئے، باران کا یوں اجلت میں گاڑی کی طرف جانا، اس کا دروازہ پوری قوت سے کھینچ کر بند کرنا اور سب سے بڑھ کر بغیر کسی گارڈ یا سیکیورٹی کے حوالے سے نکل جانا، یہ سب کچھ غیر معمولی تھا۔ باران کا چہرہ دور سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ اس کے چہرے پر تناؤ کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں، جیسے وہ اپنے اندر ایک طوفان دبائے جا رہا ہے اور وہ طوفان اب کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ شامر نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنی کال کاٹ کر باران کو فون کیا۔ سوئچ آف، یہ 2 لفظ کافی تھے شامر کے دل میں بے چینی کی شدت کو دوچند کر دینے کے لیے۔ باران کا یوں فون بند کرنا، اس وقت حویلی سے نکل جانا، وہ بھی اس قدر تیز رفتاری سے، یہ سب کسی بڑے طوفان کی آمد کا پیش خیمہ لگ رہے تھے۔ شامر کے ماتھے پر بل پڑے، وہ تیزی سے اندر داخل ہوا، دیوار کے ساتھ نصب چھوٹی سی لکڑی کی ٹوکری سے گاڑی کی چابی نکالی، بیڈ پر رکھی اپنی چمڑے کی جیکٹ اٹھا کر پہنی اور سیدھے قدموں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں تھا، اوپر سے جلدی میں بس جیکٹ پہنی تھی۔ وہ زینے پھلانگتا ہوا پورچ میں پہنچا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر بیٹھا بلند آواز میں پکارا، رحیم گیٹ کھولو۔ رحیم جو اس وقت رات کی ڈیوٹی پر موجود تھا، ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور گیٹ کھولنے کی طرف دوڑا۔ شامر کی گاڑی دھاڑتی ہوئی زن سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جیسے کسی طوفان کا پیچھا کر رہی ہو۔ رحیم نے گیٹ بند کرتے ہوئے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، پہلے باران اب شامر، دونوں خانزادے بغیر کسی گارڈ اور اطلاع کے یوں اچانک حویلی سے نکل چکے تھے، وہ بھی صرف چند منٹ کے وقفے سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رحیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً رخ بدلا اور تیزی سے زرخان کے کوارٹر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ادھر زرخان جو نیند سے کچھ لمحے پہلے ہی اٹھا تھا، دروازے کی زوردار دستک پر چونکا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہانپتا ہوا رحیم کھڑا تھا۔ سرخان لالا، وہ باران صاحب اور اب شامر صاحب دونوں چلے گئے، وہ بھی بغیر سیکیورٹی کے۔ سرخان نے ایک لمحے کے لیے سانس روکا، پھر جیسے کسی انجانی آفت کا احساس اس کے وجود پر چھا گیا ہو۔ شہزاد خان کے قتل کے بعد حویلی کے سب افراد کو واضح ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بھی خانزادہ سیکیورٹی کے بغیر باہر قدم نہ رکھے، اور اب باران، پھر شامر۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور جھجکتے ہوئے حیدر خان کا نمبر ملایا۔ یہ رات کا وقت تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ جس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ ادھر حویلی کے مرکزی کمرے میں سکون کا عالم تھا۔ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی ماحول کو اور بھی ساکت کیے دے رہی تھی۔ اسما خانم ایک طرف کروٹ لیے سو رہی تھی، جبکہ حیدر خان اپنے مخصوص انداز میں پرسکون گہری نیند کے سفر پر روانہ تھے۔ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی، تیز، متواتر اور کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی، لیکن حیدر خان کی نیند، پکی نیند۔ ان کے موبائل کی آواز جیسے سنسان پہاڑ میں گونج رہی ہو، لیکن وہ ذرا نہ ہلے۔ خان، تمہارا فون بج رہا ہے۔ اسما خانم نے آنکھیں کھول کر سائڈ میں دیکھا، پھر نرم سے انداز میں ان کا شانہ ہلایا۔ کوئی جواب نہ پا کر اب کی بات تھوڑا سا جھنجھوڑا۔ خان، فون بج رہا ہے، اٹھو۔ حیدر خان نے آنکھیں ملتے ہوئے کربڑ بدلی اور خوابیدہ لہجے میں پوچھا، کیا ہوا جانا؟ فون، اٹھو خدا کے واسطے۔ اسما خانم اب کی بار قدرے برہمی سے بولی اور جھٹکے سے ان کا شانہ ہلایا۔ حیدر خان کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ انہوں نے بیٹھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر جگمگاتا زرخان کا نام دیکھ کر فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ ان کا دل بے اختیار دھڑکا۔ زرخان کا اس وقت کال کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں بولو زرخان، سب خیریت؟ اس وقت کال کی ہے، کوئی خاص بات ہے؟ ان کے لہجے میں اب نیند کی جگہ تشویش نے لے لی تھی۔ اچھا، کیا؟ میں دیکھتا ہوں۔ زرخان کی آنکھیں اطلاع سنتے ہی حیدر خان سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سنجیدگی کی حدوں کو چھونے لگے تھے۔
फ़ोन बंद करते हुए बेड से नीचे उतरे। कमरे के कोने में रखी अपनी शाल उठाकर शान से खुद पर ओढ़ ली। इस वक्त वो नाइट ड्रेस में मलबूस थे, एक नरम ग्रे रंग की ढीली टी शर्ट और ट्राउज़र, जबकि कमरे में हीटर चल रहा था जिसकी हरारत से कमरा खासा आरामदेह लग रहा था। क्या हुआ खान? अस्मा खानम ने नीवा आंखों से शौहर को देखा, जिनके चेहरे पर अब बेदारी और फिक्र का मिला जुला अक्स था। हैदर खान मोबाइल हाथ में लिए शायद किसी को कॉल मिलाने वाले थे। अस्मा खानम ने पुरसकून लहजे में पूछा, मगर इनके लहजे में नींद की महक अब भी मौजूद थी। क्या होना है? तुम्हारे बेटों ने तंग किया हुआ है मुझे, हैदर खान ने आहिस्ता से कहा, मगर तुम्हारा बेटों के अल्फाज पर अस्मा खानम की सभी पेशानी पर बल पड़ गए। हम क्या जहेज़ में लाया था बेटे, जो तुम कह रहा है तुम्हारे बेटे? वो खफकी से बोली और लफ्ज़ तुम्हारे पर जोर देते हुए आंखें सकोड़ कर इन्हें घूरा। हैदर खान ने लम्हे को हैरत से इन्हें देखा, फिर जैसे अपने लफ्ज़ों की बाशकत याद आई, अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगे। अरे जाना, अरे ये देखो तुम्हारे। अस्मा खानम की घूरती आंखों को देखकर फ़ौरन जुमला दुरुस्त किया। मेरा मतलब है हमारे बेटे रात के इस बगैर किसी गार्ड के अपनी अपनी गाड़ियों में कहीं निकल गए। अब तुम ही बताओ, क्या मैं गुस्सा ना करूं? इनका लहजा अब नरमी और फिक्रमंदी से लबरेज था। वो शाल लपेटे फ़ोन की स्क्रीन को गौर से देखते जा रहे थे। अस्मा खानम की आंखों से नींद यकदम गायब हुई। क्या मतलब? कहाँ गए हैं ये लोग? वही तो नहीं मालूम। बारान को कॉल मिलाई, लेकिन इसका फ़ोन बंद जा रहा है। अब शामिर को कॉल कर रहा हूँ, बेल जा रही है, मगर वो भी नहीं उठा रहा। हैदर खान ने लबों को सख्ती से भींचा और एक बार फिर कॉल रिडायल कर दी। उधर शामिर जो बारान के ताक़ुब में था, जल्दी समझ गया कि बारान का रुख डेरे की जानिब है। उसने एक नज़र सामने दौड़ती गाड़ी पर डाली, फिर अपनी गाड़ी की स्क्रीन पर निगाह की, जहाँ बाबा जान की कई मिस्ड कॉल्स जगमगा रही थीं। ओह नो! उसने लबों के दरमियान दबी आवाज़ में कहा और फ़ौरन मोबाइल को चेक किया तो अंदाज़ा हुआ कि मोबाइल गलती से साइलेंट पर लग गया था। जल्दी से उसने फ़ोन ऑन किया और हैदर खान का नंबर डायल करते ब्लूटूथ ऑन करके मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया। खान, देखो शामिर का कॉल है। अस्मा खान ने फ़ौरन स्क्रीन रोशन होते देखकर शौहर को मुतवज्जा किया। हैदर खान ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए कॉल उठाया और उसे फ़ौरन स्पीकर पर डाल दिया, क्योंकि अस्मा खानम हाथ के इशारे से इन्हें यही कह रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, खैरियत? इस वक्त कॉल की? शामिर ने गाड़ी डेरे पर रोकते हुए फ़ोन कान से लगाया। नज़रें बारान पर थीं, जो गुस्से से भरा लंबे लंबे ढक भरता अंदरूनी जाने बढ़ रहा था। ओ गधे उल्लू के पट्टे, रात के इस पहर तुम दोनों भाई कहाँ आवारागर्दी करने निकले हो? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, एक भी नहीं उठा रहा। मेरी जाना अलग परेशान हो रही हैं। हैदर खान की धार सुनते ही शामिर ने आंखें बंद कर लीं। ब्लूटूथ से आवाज़ यूँ उभरी जैसे मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान हो रहा हो। दूसरी जानिब अस्मा खानम ने सटपटाकर हैदर खान के बाजू पर मुक्का रसीद किया, जबकि शामिर ने अपना बमुश्किल कहकहा रोका। बाबा जान, क्यों मेरे कान के पर्दे फाड़ने पर तुले हैं? शामिर ने मासूमियत से कहा और एक कान से ब्लूटूथ निकाल लिया। एहतियात ज़रूरी थी, क्या मालूम अगली धार पर वाकई पर्दे फट जाते। शाह, तुम कहाँ हो? सब खैरियत है? अब की बार स्पीकर से अस्मा खानम की नरम मोहब्बत से लबरेज आवाज़ उभरी। शामिर ने ममता के इंतज़ार पर दिलो जान से मुस्कुराया। मोरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं और बारान डेरे पर आ गए, ऐसे ही। शामिर ने सर्द हवा को महसूस करते ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कदम डेरे की जानिब बढ़ाए। बेटा, बता के जाना चाहिए था ना, हम परेशान हो गए थे। अस्मा खानम का मीठा लहजा सुनकर एक तरफ हैदर खान ने गर्दन मोड़कर बीवी को घूरा, जो चंद लम्हे पहले उसे तुम्हारे बेटे कहने पर घूर रही थी, और अब बेटे की एक आवाज़ पर ममता में भीग गई। चलें मेरे बाबा की जाना, आप आराम करो, बहुत रात हो गई है। बाबा जान को नाराज़गी तब ज़्यादा होती है जब उनकी जाना की तबीयत ख़राब हो जाए, शामिर ने शरारत से कहा और कदम अंदर बढ़ा दिए। अस्मा खानम का चेहरा शामिर की शोखी पर शर्माहट में घुल गया। हैदर खान ने मुस्कुराकर अपनी शर्माती जहाना को देखा, जो आज भी इनके लिए रवायती औरतों की तरह शर्माती थी। उफ, मशरक़ी औरतें! इनके दिल में बेसाख्ता ख्याल आया। चल दफ़ाओ, और हाँ, मुझे सुबह तेरी और बारान की मनहूस शक्लें हवेली में चाहिए। हैदर खान ने हंसते हुए मसनूई सख्त लहजे में कहा और कॉल काट दी। मनहूस? अस्मा खानम ने भौहें फ़ौरन चढ़ाते खतरनाक नज़रों से शोहर को घूरा। वो जल्दी से कान पकड़कर माफ़ी के अंदाज में सर झुका गया और फिर जैसे मौसम ही बदल गया हो, अस्मा खानम का कहकहा, खिलखिलाता कहकहा कमरे में गूंज उठा। इन्हें हंसते देखकर हैदर खान भी बेसाख्ता हंस पड़े। दूसरी जानब शामिर ने डेरे की दहलीज पार करते हुए सरनफ़ी में हिलाया। इसका बाप चाहे जितना भी सख्त बोलता, इनकी हर डांट, हर जुमले में मोहब्बत छुपी होती, और वो दोनों बेटे इस मोहब्बत से खूब वाकिफ़ थे। शामिर जब डेरे के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ तो अचानक उसके कानों में कोई ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ गूंजी। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। वो तेज़ी से दौड़ा, कदम ऐसे जैसे आग पर हों, और जैसे उसने मेहमान खाने के करीब कमरा खोला,
اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ باران جو عام طور پر تحمل اور طاقت کا مظہر تھا، آج ایک بے قابو بپھرا شیر بن کر سفیر خان کو بے رحم انداز میں پیٹ رہا تھا۔ لاتوں سے تھپڑوں کی گونج، کھونسوں کی سختی اور تھپڑوں کی تیزی نے پورے کمرے کو گونجتا ہوا محسوس کرایا۔ ہر وار میں باران کا غصہ اور تکلیف جھلک رہی تھی، جیسے وہ اپنی پوری دنیا کا بوجھ سفیر خان پر اتار رہا ہو۔ ایسا لگا کہ وہ آج اپنی طاقت کے نشے میں حد سے گزرتا ہوا سفیر کی جان ہی لے لینا چاہتا تھا۔ باران چھوڑ اسے، وہ مر جائے گا۔ شامیر کی آواز غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے سفیر خان کو بے ہوش ہوتا دیکھتے ہوئے فوراً آگے بڑھ کر باران کو روکنے کی کوشش کی، مگر باران نے اس کے ہاتھ جھٹکا دیا اور زوردار لاک سفیر کے پیٹ میں رسید کی، جس پر وہ کرا اٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہ، چھوڑ دے مجھے، میرا دماغ بہت آؤٹ ہو گیا، یہ نہ ہو کہ تو بھی مجھ سے دو کھا لے۔ باران نے غصے اور اذیت میں شامیر کو دور دھکیلا، پھر سفیر خان کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کا سر کرسی میں دے مارا۔ اس پاگل پن اور شدت کو دیکھ کر شامیر نے فوراً اس کے پیچھے سے مضبوطی سے اسے قابو میں لیتے ہوئے باہر کھینچ دیا۔ باران کی حالت دیکھ کر اس کا دل ہول گیا تھا۔ وہ واقعی ایک بے شیر تھا جو کسی بھی لمحے قابو سے باہر ہو سکتا تھا۔ باری، بتا مجھے کیا ہوا ہے؟ شامیر نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے۔ اس کی نرم آواز میں خوف اور محبت کی آمیزش تھی، مگر باران اپنی گرفت میں جھٹک رہا تھا۔ نذیر، جاؤ جا کر اسے دیکھو، شامیر نے فوراً حکم دیا۔ نذیر، جو ہمیشہ وقت کی قدر جانتا تھا، فوراً سر ہلاتے سفیر خان کے پاس دوڑ گیا۔ ان کا ڈیرا مکمل طور پر محفوظ تھا۔ یہاں کوئی 8 سے 10 کلومیٹر کے دائرے میں بغیر اجازت نہیں داخل ہو سکتا تھا، سوائے خاص ملازمین یا خان حویلی کے محافظوں کے۔ شامیر نے باران کو صوفے پر بٹھایا اور ایک گلاس پانی دیا، جو باران نے ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ پانی کے باعث اس کا دماغ کچھ حد تک ٹھنڈا ہوا، ورنہ شاید آج وہ سفیر خان کی جان لے چکا ہوتا۔ باران کی سرخ ہوتی آنکھیں شامیر پر جم گئی۔ اس کی آواز میں درد اور غصہ جھلک رہا تھا۔ تجھے پتہ ہے نا اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ دل کی باتیں، خوف اور غصہ سب کھل کر سامنے آ جاتے تھے۔ کس نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ شامیر نے کمرے میں موجود ہیٹر آن کرتے باران کی طرف دیکھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں غصے کی لالی سورج کی تپش کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے مجھے باران کو یہاں گال پر تھپڑ مارا۔ تو سن رہا ہے نا، تھپڑ مارا ہے۔ باران نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اس قدر زور سے پکڑ لیا کہ وہ چٹک کر ٹکڑے ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں خون بہنے لگا۔ شامیر ابھی باران کے الفاظ کو ہضم نہیں کر پایا تھا کہ باران کی ایک بے قابو حرکت نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اس کے زخمی ہاتھ سے بہتا خون زمین پر قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، اور وہ خون دیکھ کر شامیر کا خون کھول گیا۔ اس کے جذبات قابو سے باہر تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ باران کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر ساتھ ہی اس کی بے بسی نے اسے غصے میں جھونک دیا۔ شامیر جانتا تھا کہ باران کتنا حساس اور جذباتی ہے، اور اس نے سوچا کہ اس کا ہاتھ زخم میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ باران نے گہرے سانس بھرتے دیوار کی طرف نظریں جمائی، جیسے اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ زخمی ہاتھ سے بہتا خون شامیر کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، چونکہ فوری طور پر مدد لانا ضروری تھی۔ نذیر، شامیر نے تیز آواز میں ملازم کو پکارا، اور جیسے ہی وہ حاضر ہوا شامیر نے حکم دیا، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ شامیر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، جہاں باران اب تک ہاتھ میں ٹوٹے ہوئے گلاس کو پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی حالت کا کیا انجام پائے گی۔ شامیر کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، اس کی تشویش واضح تھی۔ باری، تو میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا، کیا کروں میں تیرا؟ شامیر نے باران کا زخمی ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، جس سے شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔ باران نے سخت نگاہوں سے شامیر کو دیکھا، خون خوار نظروں سے، جو غصے اور درد کا امتزاج تھی۔ شامیر نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے کانچ کے باریک ٹکڑے نکالنے شروع کیے۔ آرمی میں رہتے ہوئے وہ بینڈیج کرنا اچھی طرح جانتا تھا، اور اس نے احتیاط سے کام لیا۔ باران کی خون خوار نگاہوں کو دیکھ کر شامیر کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تھوڑی بے چینی بھی پیدا ہوئی۔ بالکل صحیح مارا ہے تجھے تیری بیوی نے، تجھے واقعی مار کھانے کے لائق ہے، شامیر دانت ہچکچاتے ہوئے بولا۔ شاہ، فضول باتیں مت کر، میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ باری، تمیز کر، اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہوگا، وہ تو بس ڈرتی ہے، معصوم بچی ہے، تجھ جیسے سانڈ کا وہ کیا بگاڑ لے گی؟ شامیر نے نرم لہجے میں کہا۔ شامیر کو اچانک وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار زارا کو ڈائننگ ہال میں دیکھا تھا، جب وہ ربان خان کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے زارا اپنی مینے کی طرح معصوم لگی تھی۔ نہیں شاہ، یہ اس کی غلطی ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے ہاتھ اٹھایا میرے اوپر، یہاں، اس نے اپنے دائیں گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ شامیر نے باران کے بڑھتے ہوئے غصے کو محسوس کیا اور جان گیا کہ ابھی سے سمجھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی وقت ملازم نذیر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ شامیر نے اسے لے کر واپس بھیج دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر باران کے زخمی ہاتھ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ کرو،
کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے؟ شامیر نے روئی پر لگے پائیوڈین کی مدد سے زخم کو صاف کیا۔ باران نے اس لمحے غصے میں آ کر شامیر کے کندھے پر ایک مکہ مارا۔ دورفٹے منہ تیرا، اگر تکلیف اتنی ہو رہی ہے تو گلاس توڑا ہی کیوں تھا؟ شامیر نے روئی کا دباؤ بڑھا دیا۔ تجھے تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، الٹا مجھے لعنتیں دے رہا ہے۔ باران کا انداز اچانک نرم ہو گیا، کیوں وہ اب زارا کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا اور اس کے دل میں کچھ سکون پیدا ہو چکا تھا۔ شامیر نے باران کے زخمی ہاتھ پر پٹی لپیٹتے ہوئے بے دھیانی میں پوچھا، یہ سب کیوں؟ ارے تیرا رشتہ پکا نہیں کروا دیا میں نے، ورنہ تو بس مجنوں بنا روتا رہتا اور تیری محبوبہ پھر سے یونان چلی جاتی۔ باران نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ شامیر کے سامنے اب باران نہیں بلکہ صرف باری موجود تھا، وہی دلیر اور بہادر باری۔ ہاں تو کوئی احسان نہیں کیا، میں کرنے والا تھا بابا جان سے بات۔ شامیر نے بظاہر سادہ لہجے میں کہا، مگر دل چاہ رہا تھا کہ باران کو گود میں اٹھا لے، کیونکہ وہ اپنے بھائی ہونے کا فرض پورا ادا کر رہا تھا۔ یہ غلط بات ہے شاہ، تو بہت تیز ہو رہا ہے، احسان فراموش نہ کر، ورنہ تیرا رشتہ میرے ہاتھ میں ہے۔ باران نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا۔ شامیر نے واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے باران کو دیکھا اور شہادت کی انگلی اٹھاتے کہا، ارے جا جا، آیا بڑا۔ شامیر نے بیسن کا نل بند کرتے ہوئے ہاتھ کو گھما کر دکھایا، جس پر باران نے سلگ کر کہا، یا اللہ، یہ سارے نمونے میرے نہیں لیے تھے کیا؟ باران تھک کر نیم دراز ہو گیا اور آنکھیں موند لیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، زارا کا آنسوؤں سے تر چہرہ کپ کپاتا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر دل کی بے چینی اور فکر اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ صبح کا سورج جیسے ہی پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکا، آسمان پر موجود بادلوں نے سونے کی چادر اوڑھ لی، پرندوں کی چہچہاہٹ نے فضا میں زندگی بھر دی اور پہاڑی علاقے میں رات بھر کی برف باری نے ہر درخت، ہر چھت اور ہر پہاڑی ڈھلوان کو روئی جیسے سفید غلاف سے ڈھانپ دیا تھا۔ یہ منظر قدرت کی ایک حسین شاہکار کی مانند تھا۔ کہیں سے دھوپ کی ہلکی کرنیں جب برف پر پڑتی تو یوں لگتا جیسے زمین پر موتی بکھر گئے ہوں۔ اس سفید دلکشی میں معجزہ یہ تھا کہ ہلکی گرم دھوپ نے جیسے کچھ وقت کے لیے یہاں کا بسیرا کر لیا تھا، اور اگر اس وقت کوئی خان حویلی کے لان میں جھانک لیتا تو اسے وہاں ایک پرمسرت صبح کا منظر نظر آتا، جہاں حویلی کے مرد حضرات گرم کپڑوں میں ملبوس چہل قدمی کرتے اور ہنسی مزاج سے فضا کو مزید خوشگوار بناتے۔ ملازم سلیقے سے قہوے کی ٹرے تھامے قریب آ رہا تھا کہ دل سے نکلتی بھاپ جیسے سب کو مدعو کر رہی تھی۔ قہوے کی مخصوص خوشبو نے سرد موسم میں ایک نرم گرم لمس کا احساس دیا۔ خان سردار، سرخان کی آواز پر روبان خان، جو بہرام خان سے محو گفتگو تھے، مڑے اور مسکرا کر ٹرے رکھنے کا اشارہ کیا۔ بہرام خان ان کے ساتھ کرسیوں کی طرف بڑھے جہاں حیدر خان اور داور خان پہلے سے بیٹھے تھے۔ سبھی کے تن پر گرم فل سلیو شرٹس، ٹراؤزرز اور جوگرز تھے۔ یہ پہاڑی موسم کا تقاضا تھا۔ قہوہ سب کو پیش کیا گیا اور جیسے ہی وہ چسکیاں لینے لگے، روبان خان نے سنجیدگی سے بہرام خان کی طرف دیکھا۔ خانہ، اب واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ بہرام خان نے داور خان کی طرف ایک نظر ڈال کر گہری سانس بھری اور کہی، نہیں بان، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر روبان اور حیدر خان کے چہروں پر مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ داور خان کی نظروں میں حیرانی اور کچھ کہیں ان کہیں باتیں چھپی ہوئی تھیں۔ اچانک گیٹ کی جانب سے ہلچل ہوئی۔ السلام علیکم بابا جان، خان بابا، چچا جان، ایک ساتھ مختلف آوازیں گونجی۔ خان حویلی کے بیٹے واپس آ چکے تھے۔ ان کے قدموں میں خوشی اور چہروں پر توانائی چھلک رہی تھی۔ ورزش سے لوٹتے وہ بھی اب ایک دوسرے سے بحث میں مصروف تھے۔ نہیں، میں نے زیادہ پش اپس لگائے ہیں، ارمان ضدی انداز میں بولا اور آگے بڑھ کر روبان خان کے گال پر پیار سے بوسہ دے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ اس کا خان بابا سے محبت جتانے کا مخصوص انداز تھا۔ روبان خان نے شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں، تو نے کم لگائے ہیں۔ ساروں نے قہوے کا کپ انڈیلتے ہوئے شرارت کی۔ جان بوجھ کر ارمان کو چھیڑا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمان اپنی فٹنس کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے، بالکل باران کی طرح۔ موسیٰ لالا، آپ بتاؤ نا۔ ارمان نے باران کو چھوڑ کر موسیٰ کو سالس بنانے کی کوشش کی، مگر موسیٰ نے ایک دھماکہ کر دیا۔ ارمان بچے، میرا منہ مت کھلواؤ، ورنہ میں بھی یہ بھی بتا دوں گا کہ تیری نئی بائی کا اگلا ہیڈ کس نے توڑا۔ یہ کہتے ہوئے موسیٰ نے دوسری بات ارمان کے کان میں کہی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ارمان جیسے یکدم سیدھا ہو گیا۔ اس کی معصوم مسکراہٹ اور چہرے پر چھپتی شرمندگی دیکھ کر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، خاص کر باران اور شامیر کے۔ تبھی زرخان بھاگتا ہوا، چہرہ خوف سے زرد۔ سارون لالا، اندر چلیے، جلدی، پریشا بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب چونک اٹھے۔ روبان خان جلدی سے اٹھے۔ سارون تو گویا بجلی کی سی تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ باقی سبھی فوراً اس کے پیچھے لگ گئے۔ اندر جو کچھ تھا اس نے ان سب کے قدم روک دیے۔ ہر چہرے پر حیرت، پریشانی اور بے یقینی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر کچھ یوں واضح ہوا تھا۔
خان حویلی کے لان میں مرد حضرات چہل قدمی کرتے ہوئے قہوے کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اندر گھر کی خواتین روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھیں۔ سرمینہ صوفے پر بیٹھی زوبیہ خانم سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ میں موبائل میں گیم کھیلنے میں بھی مشغول تھی۔ اسما خانم نے شال درست کرتے ہوئے پوچھا، سرمینہ تم آج کالج جائے گی؟ جی مورے، آج باران لالا کے ساتھ جانا ہے، سرمینہ نے خوشی سے کہا۔ یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی۔ اس کے لالا اکثر مصروف رہتے تھے، لیکن جب بھی موقع ملتا وہ سرمینہ کو خود کالج چھوڑنے آتے اور واپسی پر کوئی اچھی سی آؤٹنگ بھی ہو جاتی۔ اسی دوران لاؤنج کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ السلام علیکم۔ پریشا دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی، ہلکے سبز رنگ کی فراک میں جس پر چھوٹی چھوٹی کلیاں بنی ہوئی تھیں، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں گھبراہٹ۔ زوبیہ خانم نے مسکرا کر اسے قریب بلایا۔ آ جاؤ بچی، ادھر آؤ۔ پریشا ہچکچاتے ہوئے چلتی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ زوبیہ خانم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیشانی پر پیار دیا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اسی لمحے ملازمہ کچن سے پیغام لے کر آئی کہ بڑی خانم، چھوٹی خانم نے بلایا ہے۔ زوبیہ خانم مسکرا کر اٹھ گئیں۔ لاؤنج میں اب چند ہی خواتین باقی تھیں، سرمینہ، حبہ خانم، سائرہ اور پری گل۔ پریشا خاموشی سے بیٹھی تھی، گود میں ہاتھ جوڑے، جیسے کسی سوال کے جواب کا انتظار ہو۔ تبھی حبہ خانم نے بات شروع کی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پریشا نے ایک پل کو نظریں اٹھا کر جواب دیا، پریشا۔ حبہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اچھا نام ہے، اور تم ہو بھی پیاری۔ پریشا نے پہلی بار ذرا سا مسکرانے کی کوشش کی، لیکن حبہ خانم نے اگلا جملہ دھیرے سے مگر اتنی ہی تیز کاٹ دیے کہا، کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب عزت نہ ہو؟ تم تو جانتی ہو نا تم پر کیا گزری ہے۔ پریشا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں سفید ہو گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ہونٹ کب کب آ گئے لیکن کچھ بول نہ سکی۔ اس کے بچپن ایک نائٹ میئر تھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ حبہ نے بات جاری رکھی، زارون جیسے لڑکے ایسی لڑکیوں کو اپناتے نہیں ہیں جن کا ماضی صاف نہ ہو۔ پریشا نے دھیرے سے سر جھکایا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی، انگلیاں فراک کے دامن کو زور سے مروڑنے لگی۔ میں گندی نہیں ہوں۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن سچائی سے بھری ہوئی۔ تم بری ہو اور بہت جلد سب کو پتہ لگ جائے گا۔ حبہ خانم نے تمسخر سے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ پریشا جیسے پھٹ پڑی، اس کی چیخ پورے لاؤنج میں گونجی۔ میں گندی نہیں ہوں۔ سرمینہ کا موبائل ڈر کے مارے گود میں گر پڑا۔ اسما خانم اور زوبیہ خانم کچن سے باہر بھاگ کر آئیں۔ میں بری نہیں ہوں، پریشا روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے میز پر رکھا گلدان اٹھایا، حبہ خانم کی طرف پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گئیں۔ پریشا بس کرو، پری گل آ کے بڑھی، سرمینہ بھی، لیکن پریشا کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ وہ بار بار چیخ رہی تھی، گندی تم ہو، میں نہیں ہوں گندی۔ وہ ہر چیز اٹھا کر پھینک رہی تھی، روتے روتے تھک رہی تھی مگر زبان رکنے کو تیار نہیں تھی۔ ارے ہٹو، پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، حبہ خانم غصے سے چیخیں۔ یہ سب تمہاری زبان کا نتیجہ ہے۔ زوبیہ خانم نے نفرت سے انہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ سرخ تھا اور وہ بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میں بری نہیں ہوں۔ وہ بری طرح سے پینک کر چکی تھی۔ منظر نے ہمیں حال میں لاپٹ خواہ۔ شور شرابے کی آواز سن کر حرم سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آئی، لیکن وہاں کی حالت دیکھتے وہ تیزی سے پریشا کی جانب بڑھی جو ایک بے ساختہ عمل تھا۔ زارون جو پریشا کی جانب بڑھنے والا تھا، حرم کو اس نے نزدیک جاتا دیکھ کر وہیں رک آیا۔ چھوڑو مجھے۔ پریشا کی حالت دیکھتے زارون کا دل مٹھی میں مستا گیا۔ وہ جتنی محنت اس کی کنڈیشن سدھارنے میں کر رہا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہے ادھر دیکھو۔ حرم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑتے اسے ریلیکس کرنا چاہا جو اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ آئی سیڈ اسٹاپ۔ حرم کی دھاڑ پر پریشا تو کیا، لاؤنج میں موجود ہر فرد سن ہو گیا۔ پریشا تو یوں تھی جیسے اس کا سانس یا لک میں کہیں اٹک گیا ہو۔ وہ آنکھیں پھیلائے سانس روکے حرم کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سانس لو۔ پریشا کو سانس روکے محسوس کرتے حرم نے نرمی سے کہتے اس کی کمر کو آہستہ سے تھپ تھپایا، جس نے پوری قوت سے گہرا سانس بھرا۔ ادھر بیٹھو۔ پریشا کو لیے وہ صوفے پر بٹھاتی سرمینہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا، جو دوڑی دوڑی کچن سے پانی لے آئی۔ یہ لو، پانی پیو۔ حرم نے سرمینہ سے پانی کا گلاس تھامتے پریشا کو ہونٹوں سے لگایا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بمشکل 2 گھونٹ بھرتے اس نے پانی کا گلاس واپس بھر دیا۔ میں گندی نہیں ہوں۔ پریشا نے ہچکی بھرتے حرم کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، نہیں ہو تم گندی۔ کس نے کہا تم گندی ہو؟ حرم نے آہستہ سے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس کی چادر درست کی۔ اور ننٹی نے کہا کہ تم گندی ہو۔ پریشا نے سسکتے ہوئے انگلی سے حبہ خانم کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ سب کی خونخوار نظروں کا نشانہ بن گئی۔ ارے میں نے کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حبہ خانم خود کو سب کی نظروں کا مرکز پاتی گڑبڑا گئی تھی۔ حرم نے گردن گھماتے اسپاٹ اور سخت نظروں سے حبہ خانم کو گھور کر دیکھا۔ حرم کی اس نظر پر حبہ خانم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ انہیں بے ساختہ حرم سے خوف آیا تھا۔
تم بالکل بھی گندی نہیں ہو، بلکہ جس نے بھی تم سے یہ کہا ہے وہ خود ایسا ہے۔ اب رونا نہیں ہے، سیدھے سے اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ حرم کا اتنا نرم لہجہ اور اتنی لمبی گفتگو حویلی والوں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، اس لیے حیرت تو بنتی تھی۔ حرم کے اتنے پیار سے سمجھانے پر پریشا بھیگی آنکھوں سے سر اسمات میں ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ساروں نے شکر گزار نظروں سے حرم کو دیکھا، ورنہ پریشا کا چھوٹا سے چھوٹا پینک اٹیک بھی اس کے دماغ کی نسوں کو ڈیمیج کر سکتا تھا۔ حیرت، شدت، رشک، حسد، اپنائیت، یہ وہ سب تاثرات تھے جو وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں موجود تھے۔ ہبا خانم تو حرم سے ڈر کر فوراً 9-2-11 ہو گئی اور ان کے پیچھے پیچھے سائرہ بھی چلی گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں کا ماحول پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ باران نے سر جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ شامر نے چاند لٹاتی نظروں سے حرم کو دیکھا جو گرم کپڑے پہنے شال اوڑے ہوئے سنہری باروں کو جوڑے میں قید کیے ہوئے تھی۔ حرم اسے ایک نگاہ دیکھتی ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئی۔ حرم کے یوں پریشے کو ریلیکس کرنے کے طریقے پر سبھی متاثر ہوئے تھے۔ وہ سنجیدہ سے دیکھنے والی لڑکی کتنی سمجھدار تھی، یہ تو اس کے عمل سے ثابت ہو چکا تھا۔ شامر تو حرم کی ایک نظر پر ہی فدا ہوتا دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ سارون اور باران تو اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ دھیان سے، کہیں دل کا دورہ ہی نہ پڑ جائے، موسیٰ نے شوخی سے کہا۔ نظریں شامر پر جمائے وہ حرم کو یکٹک دیکھ رہا تھا اور اب جیسے اچانک سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لے رہا تھا۔ شامر نے فوراً پلٹ کر گھوما۔ چپ کرو تم، لیکن موسیٰ کے چہرے کے بدلے رنگ اور ارمان کی ہنسی پر اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے شرارت سے ہنستا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ارمان بھی کھی کرتا شامر کو چڑھا رہا تھا۔ اوئے، زیادہ ہنسی آئی ہے؟ شامر کی آواز پر ہلکی سی خفگی اور زیادہ تر لاڑ تھا۔ اگلے لمحے ارمان کی گردن شامر کے ہاتھوں میں تھی۔ اب ہنسا دوں تجھے؟ پورے سال کا کورس؟ ارے نہیں لالا، سوری بھائی، بچاؤ بچاؤ۔ ارمان کی چیخیں لاؤنج میں گونجی، لیکن کسی نے بھی اسے سننے یا بچانے کی زحمت نہیں کی۔ یہ سب جانتے تھے یہ ان کی روزمرہ کی محبت بھری مار پیٹ تھی۔ شامر اسے بازو سے گھسیٹتا اپنے کمرے کی طرف لے جا چکا تھا اور پیچھے بس کہکہوں کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ باران کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرے کا حال دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ایک نظر میں ہی پورے منظر نے اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، پھر بے ساختہ الجھن سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے کا نقشہ مکمل طور پر بگڑا ہوا تھا۔ فرش پر جگہ جگہ کانچ کے تیز اور چمکتے ہوئے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے پوری شدت سے کوئی شیشہ یا گلدان توڑا ہو۔ دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کی میز ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے پائے ٹیڑھے ہو چکے تھے اور کونے میں رکھا گلدان الٹا پڑا تھا، جس کے پھول بکھر چکے تھے اور پانی فرش پر پھیل کر ایک طرف جم گیا تھا۔ ہر طرف ایک بے ترتیبی، ایک بے چینی کا عالم تھا، جیسے یہ کمرہ کسی طوفان سے گزر چکا ہو۔ باران نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کی جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا، پھر اس نے تیزی سے فون نکالا اور سرخان کو کال ملائی۔ پہلے ہی بیل کال ریسیو کر لی گئی۔ خان، میرے کمرے میں آؤ، باران نے مختصر مگر سخت لہجے میں کہا۔ آواز میں وہی دبی ہوئی جھنجھلاہٹ تھی جو ہر چیز کی بگڑی حالت کو دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ کال بند کرتے ہوئے اس نے موبائل کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، پھر بیڈ کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک جیسے کسی نے ایک خیال نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زارا! اسے وہ لمحہ یاد آیا جب گزشتہ رات شدید غصے میں آ کر اس نے زارا کو ڈریسنگ روم میں بند کر دیا تھا۔ ایک پل کو اس کی رنگت متغیر ہوئی اور تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب اٹھے۔ وہ اس دروازے کے پاس پہنچا جسے اس نے رات کو باہر سے لاک کیا تھا۔ ہتھیلی کا لمس تالا کھولنے کے دوران تھوڑا سا لرز رہا تھا، شاید ضمیر کی خلش تھی، شاید احساس جرم۔ دروازہ کھولتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ روشنی مدھم تھی مگر اتنی ضرور تھی کہ اندر کا منظر صاف دکھائی دے۔ اس کی نظر فوراً الماری کے قریب جا کر رک گئی جہاں سارا زمین پر قالین پر بیٹھی تھی، الماری سے پشت ٹکائے اور جسم کو خود میں سمیٹے خاموشی سے موجود تھی۔ زارا کی حالت دیکھ کر باران کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ گمسم بیٹھی تھی، نہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی، بس آنکھیں مودے الماری سے ٹیک لگائے شاید سو رہی تھی۔ اس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا مگر سردی کی شدت سے اس کے بازو سرخ ہو رہے تھے، لب ہلکے ہلکے نیلے پڑنے لگے تھے۔ شکر تھا کہ فرش پر موٹا قالین بچھا ہوا تھا جس نے سردی کی شدت کو کچھ حد تک روکا ہوا تھا، لیکن کمرے میں ہیٹر نہ ہونے کی وجہ سے خنکی ابھی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ زارا کی خاموشی، سردی اور بند ماحول، تینوں چیزیں مل کر ایک گہرا سناٹا تشکیل دے رہی تھی جو باران کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے بس یوں ہی کھڑا رہا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ زارا کی حالت پر زیادہ افسوس کرے یا خود پر غصہ۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور زارا کے قریب آ کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ زارا شاید گہری نیند میں تھی، اس کے چہرے پر تھکن، سردی اور بے بسی کی جھلک واضح تھی۔
اس کی چادر ڈھیلی ہو چکی تھی جو آدھے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھی، باقی آدھا چہرہ دھندلے سکون کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ باران کے دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، کچھ چھونا چاہتا ہو، یا شاید بس دیکھنا چاہتا ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کے انگلیوں نے نرمی سے زارا کی چادر کا وہ کنارہ تھاما اور آہستہ سے اس کے چہرے سے سرکایا ہی تھا کہ زارا کی اچانک آنکھیں کھل گئیں، جیسے کسی خواب سے جھٹکے سے باہر نکلی ہوں۔ زارا کو جاگتا دیکھ کر باران نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے کوئی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ زارا نے آنکھیں کھلتے ہی سامنے باران کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے اپنی چادر کو ٹھیک کرنے لگی، جس میں سے تھوڑا سا اس کا شانہ ظاہر ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن باران کو زارا کا یہ انداز، اس کا یوں فوراً پیچھے ہٹ جانا، چادر لپیٹ لینا جیسے وہ اس سے بچ رہی ہو، پسند نہیں آیا۔ ایک انجانی سی خفگی اس کے چہرے پر رک گئی، مگر پھر اگلے ہی لمحے کل رات کی وہ تلخ یادیں اسے یاد آئیں اور فوراً واپس اپنی انا کے خول میں سمٹ گیا۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، جیسے زخم چھپانے کے لیے غصہ پہن لیا ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور ابھی تک تم سوئی پڑی ہو؟ باران غصے میں کھڑا ہو چکا تھا، اور زارا جو اب آنکھیں مل رہی تھی جلدی سے سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور پلکوں پر نمی کی پرانی تیابی بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے چادر کے کونے سے آنکھیں رگڑی، جیسے اپنی کمزوری کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ اب کیا یہاں سر جھکائے کھڑی رہنے کا ارادہ ہے؟ باران کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ جا جا کر مورے کے ساتھ کچن میں کام کرواؤ۔ باران کے الفاظ کمرے کی خاموشی میں پتھر کی طرح گرے اور زارا ایک لمحے کے لیے ساکن ہوئی، پھر بنا کوئی لفظ کہے سر ہلاتی جلدی سے کپڑے دینے کے لیے مڑی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو باران کی نظر خود بخود اس پر پڑی۔ اس کا لباس بدل چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی چادر لپیٹے ہوئے تھی، جیسے خود کو چھپا رہی ہو، یا جیسے اس کی بے قراری ابھی مکمل ختم نہ ہوئی تھی۔ باران نے یہ سب دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں، شاید طبیعت کی سختی، شاید انا، یا شاید بے حسی۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس نے زارا سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ زارا جیسے ہی باہر گئی، کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور زرخان اندر داخل ہوا۔ خان، یہ اب پہلے جیسا کرواؤ، باران نے درست لہجے میں کہا اور بنا زرخان کے چہرے پر نظر ڈالے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ قدم مضبوط تھے، مگر اندر کچھ ٹوٹا ٹوٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی سختی تھی جو اکثر اپنے جذبات چھپانے کے لیے اوڑھ لیتا تھا۔ زرخان نے ایک لمحے کے لیے وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، آنکھیں بے اختیار کمرے کے بکھرے ہوئے سامان پر پھر گئی۔ ٹوٹی ہوئی میز، فرش پر بکھرے شیشے کے چمکتے ٹکڑے، دیوار کے پار گرا ہوا گلدان، اور سب سے بڑھ کر وہ خاموشی جو باران کے جانے کے بعد کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ یہ اس ہفتے میں دوسری بار تھا جب باران اپنے کمرے کا مکمل سیٹ اپ تبدیل کروا رہا تھا۔ زرخان کو حیرت ضرور ہوئی، بلکہ کہنا چاہیے کہ شدید حیرت ہوئی، لیکن وہ بس آنکھوں میں یہ سوال لیے لب بھینچے کھڑا رہ گیا۔ دل میں کئی سوال ابھرے، کیا ہو رہا ہے اندر؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ یہ بار بار کمرے کی تبدیلی کیوں؟ مگر وہ سب سوال صرف دل کی حد تک تھے، زبان تک آنے کی جرأت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آنٹی، میں کوئی کام کرواؤں؟ زارا نے دھیمے لہجے میں کہا جب وہ دھیرے قدموں سے کچن میں داخل ہوئی۔ کچن کی فضا میں ہلکی ہلکی چائے اور مسالے کی خوشبو رسی بچی ہوئی تھی، لیکن ماحول میں ایک عجیب سا خاموش سکون بھی تھا، جیسے کوئی گزرے لمحے کی باز گشت ابھی تک دیواروں سے ٹکرا رہی ہو۔ اس کی نگاہ جیسے ہی سامنے پڑی تو زوبیہ خانم اور اسما خانم مصروف نظر آئیں۔ زوبیہ خانم جو چولہے کے قریب کچھ دیکھ رہی تھی، زارا کی آواز پر پلٹی اور ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں نرم نہیں تھیں، بلکہ وہ تلخی میں بھی ویسی نہ تھیں جیسے کچھ دن پہلے ہوا کرتی تھیں۔ بس ایک خاموشی تھی، ایک ایسی نگاہ جو شاید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ نہیں تھے۔ زوبیہ خانم نے ایک نظر زارا پر ڈالی، پھر بنا کچھ کہے دھیرے قدموں سے کچن سے باہر چلی گئی۔ ان کے قدموں کی چاک جیسے زارا کے دل پر ہلکی سی لکیر چھوڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے وہ دن گھوم گئے جب زوبیہ خانم کی آنکھوں میں صرف الزام تھا، صرف غصہ۔ شہزاد خان کی موت کا غم اگرچہ ابھی تازہ تھا، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے دکھ کی شدت نے زوبیہ خانم کے دل میں جگہ بناتے احساس ندامت کو بھی جگا دیا تھا۔ انہیں اب اس رویے پر شرمندگی ہونے لگی تھی جو انہوں نے زارا کے ساتھ دکھ کے لمحوں میں اختیار کیا تھا۔ شاید اسی لیے اب وہ زارا سے کچھ نہیں کہتی تھی، نہ ڈانٹتی تھی، نہ جھڑکتی، بس خاموشی سے گزر جاتی تھی۔ اسما خانم جو زارا کے بالکل قریب کھڑی تھی، اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ نہیں بچے، سب ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ ان کی آواز میں پیار کی حدت تھی، جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہی ہو کہ بس اب تم تھکی ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ رخ موڑ کر آواز دی، ساجدہ ٹیبل لگاؤ۔ زارا نے ایک پل کو اسما خانم کی بات پر نظریں جھکایا اور پھر سر ہلاتے ان کے پیچھے کچن سے باہر نکل گئی۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، نہ سکون، نہ بے چینی، جیسے جذبات کا سمندر تھم سا گیا ہو، مگر اندر کہیں لہریں اب بھی باقی ہوں۔
باران مضبوط قدموں سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے لاؤنج میں آیا۔ اس کے چہرے پر وہی روز کا سنجیدہ تاثر، آنکھوں میں بے نیازی اور پیشانی پر خفیف سی خفگی کی وہ پرانی لکیر موجود تھی۔ نیچے قدم رکھتے اس نے لاؤنج میں ایک نظر دوڑائی جہاں اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ سب افراد ڈائننگ ہال کی جانب جا چکے تھے۔ وہ ہال میں ایک عارضی سی خلوت پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے میں سائرہ نے، جو شاید اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی، باران کو دیکھتے ہی فوراً اس کی سمت قدم بڑھائے۔ اس کی چال میں خود اعتمادی تھی اور چہرے پر ایک غیر ضروری مسکراہٹ، جیسے کچھ خاص کہنے جا رہی ہو۔ باران، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ سائرہ کی آواز میں نرمی تھی، مگر باران کی نظریں جیسے اس پر پڑی، چہرے پر بے ساختہ ناگواری آ گئی، بھویں تن گئی، ہونٹ ہلکا سا بھینچ گئے۔ وہ اس قسم کی اچانک مداخلتوں سے ہمیشہ بیزار رہا اور سائرہ کی یہ قریب آنے کی کوشش اسے قطعی پسند نہیں تھی۔ کیا کام ہے؟ وہ سخت لہجہ اپنانے ہی والا تھا جب اس کی نظر کچن سے نکلتی ہوئی زارا پر پڑی۔ زارا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، نظر جھکائے ڈائننگ ہال کی طرف جا رہی تھی۔ باران نے فوراً اپنے نرم لہجے کو نرم کر لیا، جیسے زارا کے وجود نے اس کے اندر کی کسی کٹھور پرت کو ہولے سے چھو دیا ہو۔ سائرہ نے باران کی زبان پر یہ غیر متوقع نرمی سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمائی، چہرے پر چمک آ گئی، جیسے دل ہی دل میں خود کو باران کے دل میں جگہ بناتی محسوس کر رہی ہو۔ مجھے نہ شاپنگ پر جانا ہے، تم لے چلو گے؟ سائرہ نے جھجکتے ہوئے مگر انداز میں ناز بھرا۔ زارا جو اب ڈائننگ ہال کے دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، ایک دم رک گئی، نظریں خود بخود باران کی طرف اٹھیں۔ لاشعوری طور پر دل کسی معجزے کی امید لگائے بیٹھا تھا، شاید باران منع کر دے، شاید وہ کوئی اور بات کہہ دے، شاید۔ ہاں، لے جاؤں گا۔ باران کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ زارا کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ لبالب بھر گئے، آنکھیں نیچے جھکی، مگر دل کی شکستگی آنکھوں سے جھلک گئی۔ اس نے ایک آخری نظر باران پر ڈالی، ایسی نظر جس میں شکوہ نہیں تھا مگر سوال بہت تھے، اور پھر خاموشی سے سر جھکائے ڈائننگ ہال کے دروازے کو پار کر گئی۔ باران کی پیشانی پر ایک دم ہی بل پڑے۔ زارا کا یوں چپ چاپ چلے جانا، آنکھوں میں وہ نمی، وہ خاموش شکایت، یہ سب اس کے دل کی ٹھنڈی چبھن کی طرح اتر گیا۔ کتنے بجے جائیں گے ہم؟ سائرہ، جو باران کے تاثرات سے یکسر نظر انداز سے خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ باران نے اسے اپنی توجہ کا حقدار مان لیا ہے۔ باران نے اس کی طرف ایک کوفت بھری نظر ڈالی، ایسی نظر جس میں تحقیر بھی تھی، تھکن بھی، اور بیزاری کا کوئی ٹھنڈا تماچا بھی۔ کبھی نہیں، وہ تلخ لہجے میں بولا، شال کو جھٹکتے ہوئے سیدھا ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سائرہ جیسے پل بھر کو ساکت ہو گئی، اس کے چہرے پر حیرت اور بے عزتی کے آثار اکٹھے جھلکنے لگے۔ کھلے منہ کے ساتھ وہ وہیں کھڑی رہی، دل میں ایک تیز بھڑکتی آگ لیے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ باران زارا کو نیچا دکھانے کے لیے اسے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا ہے، مگر وہ تو خود سائرہ کو بیوقوف بنا کر زارا کی طرفداری کر گیا تھا۔ اس نے دانت پیسے، آنکھوں میں نفرت کی چمک ابھری، اور پیر پٹکتی ہوئی غصے میں لاؤنج سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جلد از جلد اس منحوس کا کچھ کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں زارا کے بارے میں زہر بھری سوچیں پالتی اپنے کمرے میں گھس گئی، اور پیچھے ایک اور کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ حرم آملیٹ کی پلیٹ سامنے رکھے بیٹھ گئی تھی، مگر نظریں اس پلیٹ پر تھیں، نہ دل اس وقت حاضر۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، جیسے لاشعور میں کوئی پرانا باب کھل گیا ہو۔ پریشے کو دیکھتے ہی بے ساختہ اس کے ذہن میں چاندنی کا چہرہ ابھر آیا۔ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور حرم انہی یادوں کی دلدل میں ایک بار پھر جا گری تھی۔ وہ لمحہ، وہ منظر، سب آنکھوں کے سامنے جیسے پھر سے زندہ ہو گیا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے جانے دو۔ سرمئی آنکھوں والی لڑکی ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، سر جھکائے، دونوں ہاتھ گود میں دبائے۔ تبھی ایک عورت ہاتھ میں زور پکڑے ایک چھوٹی سی بچی کو گھسیٹتی ہوئی اندر لائی۔ وہ بچی چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر وہ عورت اپنی گرفت میں فولاد کی سختی رکھتی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ ہوا میں لہرایا، اس کے معصوم کے گال پر ایسا لگا کہ وہ بچی سیدھی منہ کے بل زمین پر گری۔ کونے میں بیٹھی وہ لڑکی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، بھاگ کر اس چھوٹی سی بچی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ معصوم بمشکل 6 یا 7 سال کی ہوگی۔ اس کا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جیسے اس کا دل پھٹنے کو ہو۔ لڑکی نے اسے سینے سے لگایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، مگر اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ بھی کمزور تھی، زخمی، مگر اس لمحے اس بچی کا خوف اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پلیز اسے چھوڑ دو، سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے لرزتی آواز میں اس عورت سے درخواست کی، اپنی باہوں کا حصار مزید سخت کرتے ہوئے کہا، دیکھ، تو پیچھے ہٹ جا، تیرے پچھلے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ اب نئے زخم دے دوں۔ اس عورت کی زبان میں زہر اور چہرے پر درندگی صاف نظر آ رہی تھی۔
اس کے الفاظ سن کر وہ لڑکی کانپ گئی اور غیر ارادی طور پر اپنے جسم پر نظر ڈالی جہاں جگہ جگہ نشان تھے، کچھ پرانے، کچھ تازہ، کچھ ابھی بھی رستے ہوئے۔ اس کے باوجود اس نے اس ننھی سی جان کو خود میں چھپا لیا، جیسے اپنی تمام تکلیفوں کے باوجود اسے بچانا ہی مقصد ہو۔ پلیز اسے چھوڑ دو، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ شور نہیں کرے گی۔ اس کے جملے رکے رکے، ٹوٹے ٹوٹے مگر پر اثر تھے۔ عورت چل ہمیں اسے پرسوچ انداز میں گھورتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑا۔ آنکھوں میں وحشت تھی اور آواز میں دھمکی۔ چل ٹھیک ہے، تو رکھ اس کو اپنے پاس، لیکن اب اگر اس بار یہ چیخے تو میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی، سمجھی؟ لڑکی نے تیزی سے سر ہلایا جیسے جان بچ گئی ہو۔ عورت نے غصے سے جھٹک کر چھوڑا اور کوٹری نما اس کمرے سے نفرت سے باہر نکل گئی۔ مجھے گھر بولنا مت، بالکل بھی۔ بچی کے لب ہلے ہی تھے کہ لڑکی نے اس کے منہ پر نرم سے ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ خود کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اب تھم نہیں رہے تھے۔ وہ اس ننھی جان کو گلے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آخر اس معصوم کو کس ظالم نے اس جہنم میں لا پھینکا تھا؟ وہ کیسے برداشت کرے گی یہاں کی اذیتیں؟ اس کے چہرے پر جلا ہوا ایک نشان تھا جہاں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ وہ بچی سے روتا دیکھ کر مزید سہم گئی تھی۔ حرم، جبران کی آواز نے اچانک سے ماضی کی گہری کھائی سے کھینچ کر حال میں واپس لا پٹکا۔ حرم چونک اٹھی، پلکیں تیزی سے جھپکی اور اس نے ارد گرد دیکھا۔ سب لوگ اب ناشتہ کر رہے تھے۔ ماحول میں روزمرہ کی چہل پہل لوٹ آئی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی بوجھل تھا۔ خالی خالی آنکھوں سے اس نے زرمینے کو باران کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ زرمینے باران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا بازو تھامے کچھ کہہ رہی تھی اور باران ہر تھوڑی دیر بعد نرمی سے اس کی پیشانی چوم دیتا۔ زرمینے کھلکھلا کر ہنسی اور باران اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ حرم نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، جیسے خود کو واپس اسی حرم میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہو جو سب کے سامنے تھی، مضبوط، خاموش، برداشت کرتی ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر جبران کی طرف دیکھا اور اسے ایک ہلکا سا اشارہ کیا۔ جبران فوراً سمجھ گیا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ انکل، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جبران نے ہلکی سی کھانسی کے ساتھ گلا کھنکھارا اور اپنے الفاظ کے زیر ربان خان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ ربان خان، جو اپنے مخصوص انداز میں سربراہی کرسی پر براجمان تھے، قہوے کا ہلکا گھونٹ لیتے ہوئے رک گئے۔ کپ کو نرمی سے میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے مکمل دھیان جبران کی طرف مبذول کروایا۔ ہاں بولو بچے۔ ان کی آواز میں نرمی تھی، مگر اس کے نیچے ایک فطری وقار چھپا تھا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ جبران کے لفظوں نے جیسے فضا میں ہلچل پیدا کر دی۔ سب نگاہیں اس پر مرکوز ہو چکی تھی۔ شامر کا چمچ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ نوالا ابھی تک اس کے منہ تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ ساکت بیٹھا، آنکھیں حرم اور جبران کے چہرے پڑھنے کی کوشش میں تھے، جبکہ دوسری طرف حرم، وہ جیسے اس پوری صورتحال سے بے خبر تھی یا شاید خود کو لا تعلق ظاہر کر رہی تھی۔ سر جھکائے پوری توجہ ناشتے پر مرکوز تھی، جیسے ناشتہ اس لمحے سب سے اہم ضرورت ہو۔ اس کے چہرے پر بے نیازی کی ایک مہارت سے ترشی گئی تہ تھی۔ انکل، دراصل ہم یہاں سے شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ جبران نے ایک نگاہ حرم پر ڈالی، جیسے اس کے چہرے کی تائید یا انکار تلاش کرنا چاہتا ہو، پھر نظریں ربان خان پر جما دیں۔ ربان خان نے ایک لمحے کو آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ سوال سادہ تھا، لیکن اس کے اندر کئی پرتیں تھیں، جیسے وہ صرف مکان کی تبدیلی نہیں، نیت، جذبہ اور ارادے کو جانچنا چاہتے ہوں۔ جبران نے ہلکی سے سانس بھرے پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، انکل، ساری زندگی تو یہاں نہیں رہ سکتے نا، اور اب تو شامر اور حرم کی منگنی بھی ہونے والی ہے، تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم مزید یہاں اس حویلی میں قیام کریں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ یہ جملہ صرف فیصلہ نہیں، ایک پیغام تھا، شاید حرم کا، شاید جبران کا، یا شاید ان دونوں کا مشترکہ دفاعی طریقہ۔ ربان خان نے ایک بار پھر گہری سانس لی، ہونٹوں پر ہلکی سی سوچتی مسکراہٹ تھی۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، پھر ایک دم جیسے کچھ طے کر دیا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، منگنی کے بجائے سیدھا نکاح کر دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ نے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا۔ حرم کا سر جو جھکا ہوا تھا جھٹکے سے اوپر اٹھا، آنکھوں میں حیرت، شاید خوف اور یقینی طور پر کسی سخت انکار چمکا، اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور نظریں بے اختیار جبران پر جا ٹکریں۔ جبران خود بھی یکدم سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر زبان نہ ساتھ دے رہی تھی۔ ربان خان کی نگاہیں بدستور اس پر جمی تھی، جیسے اس کے جواب کی منتظر ہوں۔ اور اسی لمحے حرم نے جبران کو ایک خاموش اشارہ کیا، صاف، واضح اور دو ٹوک، آنکھوں کی حرکت، پلکوں کی جنبش اور انکار میں ہلکی سی گردن کی جنبش۔ جبران نے حرم کی آنکھوں کو دیکھا اور سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ اشارے ان دونوں کے درمیان کسی پرانی زبان کی طرح برسوں کے بھروسے پر مبنی تھے۔ کسی ایک شخص کی نظر جو بے حد تیز تھی، اس خاموشی کو، اس آنکھوں کی گفتگو کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاید کسی شک نے جنم لے لیا تھا۔ انکل، اچانک سے
کیسے؟ جبران کی آواز میں جھجک تھی، حیرت تھی اور تھوڑا سا خوف بھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اب صورتحال سے کیسے نکلیں، جبکہ حرم مسلسل سے اشاروں سے انکار کرتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں اس طرح تھا جیسے وہ کسی بڑے طوفان سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو، اور جبران اس طوفان کا ایک کنارہ بننے کو تیار نہ تھا۔ بھائی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ حیدر خان نے کہکہا لگا کر عثمان خان کی بات کی تائید کی۔ منگنی کی بجائے سیدھا نکاح کر دیتے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ ان کے لہجے میں گویا خوشی تھی، جیسے ایک بوجھ ہٹنے جا رہا ہو، یا شاید انہوں نے کسی بڑے مسئلے کا نہایت سادہ حل نکال لیا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اس سادہ سے اعلان نے ایک روح کے اندر آگ لگا دی تھی۔ حرم نے ایک لمحے کو آنکھیں میچ لیں، ایک سرد سی سانس لی جیسے اپنے اندر کچھ دباتی ہو۔ اس کے دل کے کسی کونے میں بیٹھی وہ صفاق عورت، وہ حرم جو برسوں کے زخموں سے نکلی تھی، وہ جو مظلوم نہیں، انتقام کی وارث تھی، اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ابھی کہ ابھی داور خان کا کام تمام کر دو۔ مگر وہ حرم نہیں بولی، وہ نہیں ہلی، وہ صرف اپنی بہن کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اسے اپنی بہن ہر حال میں، ہر قیمت پر، ہر حربے سے واپس چاہیے تھی، اور اس مقصد کے لیے وہ خود کو وقتی طور پر تھامے بیٹھی تھی۔ جبران نے حرم کی آنکھوں کی سرخی دیکھی تو فوراً بات سنبھالی۔ انکل میں آپ کو شام تک جواب دے دوں گا۔ اس کے لہجے میں جلدی بھی تھی اور بے چینی بھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اگر کچھ نہ کہتا تو حرم کے اندر کا طوفان شاید سب کچھ بہا لے جاتا۔ ربان خان نے سرس بات ملا۔ ٹھیک ہے، پھر شام تک ہمیں بتا دینا، ہم تیاریاں شروع کر دیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ ہی حیدر خان بھی اٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ داور خان، بہرام خان اور ناروی ابھی تک لمبے سفر کی تھکن سے مدہوش سو رہے تھے۔ کسی نے انہیں جگانے کی زحمت نہیں کی، شاید دانستہ، شاید نادانستہ، مگر ان کی غیر موجودگی اس لمحے کو مزید بوجھل بنا گئی تھی۔ ایک ایک کر کے باقی مرد بھی اٹھے، ڈائننگ ہال سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ہال اب خالی ہونے لگا تھا، مگر فضا میں غیر مرئی دباؤ باقی تھا۔ جبران نے جاتے جاتے ایک بار پھر حرم کو دیکھا۔ حرم کا چہرہ اب بھی سرخ آنکھوں کے ساتھ سنجیدہ تھا، مگر اس میں وہ خاموش ستم بھی، وہ ضبط کی آخری نکیر نمایاں ہو چکی تھی۔ جبران اسے دیکھ کر خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ حرم بھی چند لمحے بعد اپنی کرسی سے اٹھی اور خاموشی سے جبران کے پیچھے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چال میں گہرائی تھی اور ہر قدم میں کسی خیر فیصلے کا وزن چھپا تھا۔